لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے اور مسلمانوں پر ہجرت فرض ہو گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک ایک کر کے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف آنے لگے. اور ظاہر ہے کہ اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ کو وطن بنانا آسان نہیں ہے. ہمارے زمانے میں چونکہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، اس لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونا اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن اس دور میں جب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ مشکل سے منتقل ہوتے تھے، اس وقت اپنے وطن کو چھوڑنا اور دوسری جگہ کو اپنا وطن بنانا یہ مشکل کام نہیں تھا. اور مکہ مکرمہ کے حالات ایسے تھے کہ
جو لوگ ہجرت کر کے جا رہے تھے وہ اپنا سب کچھ لے کر نہیں جا سکتے تھے. گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں, مال و اسباب چھوڑ کے جا رہے ہیں, بیویوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور جیسے ہمارے زمانے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جب ہم منتقل ہوتے ہیں تو ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ جس جگہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کے بنسبت جس جگہ میں ہم جا رہے ہیں وہ اچھی ہے, دنیاوی اعتبار سے, کمانے کے اعتبار سے, مالی اعتبار سے, کمفرٹ کے اعتبار سے, راحت کے اعتبار سے. یہاں ہر قسم کی انسرٹنٹی تھی. جو حضرات مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جا رہے تھے یہ پہلی مرتبہ وطن چھوڑ کے جا رہے تھے. انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں وطن چھوڑ کے کہیں جانا ہے. تو ہجرت کا حکم آیا اس وقت تک ان کے ذہنوں میں یہی تھا کہ یہی ہمارا وطن ہے, یہیں ہمیں رہنا ہے, یہیں پیدا ہوئے تھے, یہیں مرنا ہے. اور حالات اچانک بدل گئے اور مکہ مکرمہ میں ٹھہرنا مشکل ہو گیا. اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہجرت کی اجازت دے دی اور پھر وہ ہجرت فرض ہو گئی. اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, اپنے دین کو بچانے کے لیے مکہ مکرمہ چھوڑ دو اور مدینہ منورہ چلے جاؤ. اور سیرت کی کتابوں میں رقت آمیز داستانیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی رقم ہے کہ کتنی کتنی مشقتوں سے وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچے. لیکن جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو جو ان کے دلوں میں خدشات ہوں گے, یقین تو اللہ پر ہوتا ہے, سب کو اعتماد اللہ پر ہوتا ہے, مگر انسان ہے, ہیومن نیچر ہے, خدشات ہوتے ہیں. ایک نئی جگہ پہ جا رہے ہیں, رہائش کا کیا ہوگا, کھانے پینے کا کیا ہوگا, کمائیں گے کیسے, ذریعہ معاش کیا ہوگا, جوان ہو تو شادی کا کیا ہوگا. مگر جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو ان کے جو خدشات ہوں گے اس کے بالکل برخلاف انہوں نے اہل مدینہ کو پایا. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے خود نے انصار کے بارے میں یہ گواہی دی ہے کہ انصار مدینہ کی ایک خصوصیت یہ ہے یحبون من ہاجر الیہم, وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں. آج کل جو ہے پوری دنیا پہ آپ نظر دوڑائیے, جو ہجرت کر کے جاتے ہیں ان کو ریفیوجی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اپنے ملک میں رہنا ممکن نہیں ہے, ہماری جان خطرے میں ہے, ہماری عزت خطرے میں ہے, ہم ظلم کے شکار ہیں, ہمیں دبایا جاتا ہے, ہمیں پریشان کیا جاتا ہے, اس لیے ہم ہجرت کر کے آ گئے ہیں آپ کے ملک میں, آپ ہمیں اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دیجیے. اور پوری دنیا میں یہ جو ریفیوجی ہوتے ہیں
ان کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا. حکومت بھی اور وہاں کے باشندے بھی, وہاں کے سٹیزنز بھی ریفیوجیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک پر بوجھ ہیں. اور ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ جو بھی لوگ ہمارے ملک میں آئے ہیں ہجرت کر کے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے, اگر ان کی مجبوریاں ختم ہو گئی ہیں تو انہیں واپس چلے جانا چاہیے. بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دروازے بند کر دیتے ہیں امیگریشن کے کہ ہمیں ریفیوجی نہیں چاہیے. بعض ملک ایسے ہوتے ہیں کہ دروازے کھولتے ہیں اور دروازے کھولنے کے بعد پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے واپس اپنے ملکوں میں چلے جائیں. ڈپورٹ کیا جاتا ہے, بھگایا جاتا ہے, اور جب تک وہ اس ملک میں رہتے ہیں وہ تھرڈ کلاس سٹیزن کی حیثیت سے رہتے ہیں. ملک کے جو باشندے ہوتے ہیں وہ ان کو بری نظر سے دیکھتے ہیں. اور ان کے لیے رہائش وغیرہ کے بہتر انتظامات ہو سکیں کچھ سالوں کے بعد, یہ ناممکن ہوتا ہے. ان کے کیمپس ہوتے ہیں, بس اسی میں بیچارے وہ پڑے رہتے ہیں. اور ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ مسلمان ریفیوجی مسلمان ملک میں منتقل ہوتا ہے, اسے بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا, اس لیے کہ اب اخوت اسلامی ختم ہو گئی ہے. تو ہم جو ہے ایجپشن پہلے ہیں بعد میں مسلمان, سیرین پہلے ہیں بعد میں مسلمان, افغانی پہلے ہیں بعد میں مسلمان, پاکستانی پہلے ہیں بعد میں مسلمان, بنگلہ دیشی پہلے بعد میں مسلمان, سعودی پہلے بعد میں مسلمان. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تعلیم دی تھی, ان کی تربیت کی تھی, ان کا تزکیہ کیا تھا. تو ان کی نظر جب بھی کسی پہ پڑتی تھی تو اس نظر سے دیکھتے تھے کہ پہلے یہ مسلمان ہے, اس کے بعد یہ گورا ہے, پہلے یہ مسلمان ہے پھر کالا ہے, پہلے یہ مسلمان ہے پھر ترکی ہے, پہلے یہ مسلمان ہے پھر یہ برٹش ہے, پہلے مسلمان ہے پھر یہ امریکن ہے, پہلے یہ مسلمان ہے پھر بنگلہ دیشی ہے. مساوات, برابری. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, ایکوالٹی, مساوات. محمود تو بادشاہ اور ایاز اس کا غلام. یہ ٹھیک ہے, ایک بادشاہ ہے ایک غلام ہے, اور شریعت مطہرہ نے انزل الناس منازلہم کا حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو ان کے مرتبوں پر اتارو. تو باپ کی جو حیثیت ہے وہ بیٹے کی تو نہیں ہوگی, حیثیت میں فرق ہے. استاد کی جو حیثیت ہوگی وہ شاگرد کی نہیں ہوگی, فرق ہے دونوں میں. لیکن جہاں تک حقوق کا تعلق ہے اس میں سب برابر ہیں, اس میں سب برابر ہیں. جیسے استاد کی عزت نفس ہوتی ہے اسی طرح شاگرد کی بھی عزت نفس ہے. تو آقا کی عزت نفس ہے, غلام کی بھی عزت نفس ہے. آقا کو آرام کا تقاضا ہوتا ہے, غلام کو بھی آرام کا تقاضا ہوتا ہے. آقا کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے, غلام کو بھی کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ جتنی انسانی ضرورتیں ہیں ان سب میں ایکول ہیں, برابر ہیں. حتیٰ کہ مسلمانوں کی جب غیر مسلموں سے جنگ ہوتی تھی اور جو قیدی آتے تھے, جو پریزنرز آف وار آتے تھے, ان کے بھی حقوق تھے, انسانی حقوق. اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں فقہا نے باقاعدہ پریزنر آف وار کے بھی حقوق بیان کیے ہیں.
ان کو اس طرح کے کپڑے پہنائے جائے, اس طرح کا کھانا کھلایا جائے, اگر وہ بیمار ہو تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے. تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. محمود اور ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, برابری ہو گئی دونوں میں. نماز میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ محمود بادشاہ ہے اس لیے اگلی صف میں اور ایاز غلام ہے اس لیے پچھلی صف میں. مرید آگے کی صف میں نظر آتا ہے تو پیر صاحب پیچھے کی صف میں ہوتے ہیں. جو پہلے آیا اس کی جگہ ہے, اسے ہٹایا نہیں جا سکتا. اگر کوئی اپنی محبت سے پیچھے ہٹ جائے, ادب سے ہٹ جائے, عقیدت سے ہٹ جائے, وہ معاملہ الگ ہے. ہٹو بچوں کا تصور نہیں ہے. ایکوالٹی اسلام میں, برابر حقوق. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے ابھی قریب مدت میں کہ ایک ہی ملک کے کچھ باشندوں کو جنگی حالات کی وجہ سے ملک کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف منتقل ہونا پڑا. نارتھ سے ساؤتھ, ساؤتھ سے نارتھ, ایسٹ سے ویسٹ, ویسٹ سے ایسٹ. ان کو بھی ویلکم کرنے والا کوئی نہیں تھا. مسلم ملک ہے اور ایک جگہ پر خانہ جنگی ہو رہی ہے یا جنگ ہو رہی ہے, وہاں کے لوگ جنگ سے بچنے کے لیے نکل کر کے کئی سو میل کا سفر کر کے جب ملک کے دوسرے حصے میں جاتے ہیں تو ان کو ویلکم کرنے والا کوئی نہیں, گلے لگانے والا کوئی نہیں کہ بھائی آپ بے سر و سامانی کے عالم میں آئے ہیں, بے گھر ہو گئے ہیں, آپ جو ہیں آپ اگر گھر میں نہیں لے جا سکتے تو آپ یہیں بیٹھے, میں آپ کو ابھی کھانا پہنچاتا ہوں. نہیں, بلکہ احتجاج, اخباروں میں خبریں کہ ہمارا شہر پہلے سے اوور پاپولیٹڈ ہے اور مزید اوور پاپولیٹ ہو رہا ہے. اس لیے کہ دوسری ساری نسبتیں پہلے, اسلام کی نسبتیں بعد میں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مزاج ایسا بنا تھا کہ اسلام کی نسبت پہلے, بعد میں ساری نسبتیں. لیکن اب اسلام رہا ہی نہیں ہماری زندگیوں میں, ہم مسلمان رہے ہی نہیں. مسلمان, مسلم کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی تمام تر چاہتوں کو قربان کر دے اللہ کی چاہت کے سامنے, ہر چیز میں, معاملات میں, معاشرت میں, اخلاق میں, عبادت میں, حقوق اللہ میں, حقوق العباد میں. صرف نماز پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا. کامل مسلمان ہونے کے لیے صرف نماز کافی نہیں ہے. آج کل ہمارے یہاں جو دینداری کا ایک ڈیفینیشن رہ گیا ہے, دینداری کی جو تعریف رہ گئی ہے, وہ یہی ہے کہ جو مسجد میں آتا جاتا ہو, جس کے سر پہ ٹوپی ہو, امامہ ہو, جس کی داڑھی لمبی ہو, یہ بڑا دیندار ہے. چاہے معاملات میں زیرو ہو, چاہے معاشرت میں زیرو ہو, چاہے وہ دغا باز ہو, دھوکہ دیتا ہو, لوگوں کے مال ہڑپ کر جاتا ہو. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے, اگر کسی کی زندگی میں یہ ساری سنتیں نہیں ہیں جن کو میں نے شمار کروایا, وہ اس سے اطمینان حاصل نہ کریں گے بھئی یہ چیزیں ضروری نہیں, یہ بھی ضروری ہے. جیسے ایک شخص اگر عبادات میں بہت اچھا ہے مگر معاملات میں اچھا نہیں ہے, جیسے وہ ناقص ہے, اسی طرح اگر کوئی معاملات میں بہت اچھا ہے مگر عبادات میں نہیں ہے تو وہ بھی ناقص ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہماری زندگیوں میں عبادات, معاملات, معاشرت اور حسن اخلاق یہ چار شعبے کامل نہ ہوں, اس وقت تک ہمیں اپنے آپ کو کامل دیندار سمجھنے کی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. لیکن بس ہے
ہے یہی جو دیندار طبقہ ہے، دیندار طبقہ جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، عمرے کرتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، دین کی محنتوں میں لگتا ہے، مسجدوں میں رہتا ہے، اس کو بھی اگر معاملات کے بارے میں پوچھے تو معاملات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. وہ جو بینیفٹ حاصل کر رہا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں حلال کام کر رہا ہوں یا حرام. سال ہر سال سے 5 وقت کی نمازیں صفحے اول میں پڑھ رہا ہے، مگر بینیفٹ اس کی غلط ہوتی ہے، حکومت سے جھوٹ بول کر کے بینیفٹ لے رہا ہوتا ہے. یہ کامل مسلمان ہی نہیں ہے. اور چونکہ کامل مسلمان ہی نہیں ہے اسی وجہ سے اسلام کی نسبت بعد میں آتی ہے، رب کی چاہت بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے اپنی چاہت. علم بھی ہے لیکن تزکیہ نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے، دل کی صفائی نہیں. تو علم ہونے کے باوجود بھی جب کرنچ آتا ہے تو اس وقت رب کی چاہت بعد میں، ہماری چاہت پہلے. اس وقت یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے. ہمارے اسلاف میں مسلمانی تھی، ان میں اسلام تھا، اسلام کا غلبہ تھا. بے شمار واقعات ایسے بیان کیے جا سکتے ہیں. بے شمار واقعات اس کے بیان کیے جا سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ایک شخص تھا، شادی شدہ، خوشحال زندگی تھی، بچے بھی تھے، بیوی بھی اچھی تھی. کسی وجہ سے دوسری شادی کرنے کی ضرورت پیش آئی. ہر شوہر شوقیہ دوسری شادی نہیں کرتا، کبھی ضرورت بھی پیش آتی ہے، کبھی ضرورت پیش آتی ہے. اور شریعت مطہرہ نے اگر قانون کے دائرے میں رہ کر، شریعت مطہرہ نے جو اصول مقرر کیے ہیں ان اصول کے دائرے میں رہ کر کے دوسری تیسری چوتھی شادی کرے تو اجازت دی ہے شریعت مطہرہ نے. عورتوں کے لیے مشکل ہے لیکن ان کو اعتراض کا حق نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی 1 2 3 4 شادیاں کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک ساتھ 9 عورتیں تھیں. تو عورتوں کو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اجازت دی ہے. لیکن مرد کو بھی یہ کام کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لینا چاہیے کہ کیا میں دونوں کے ساتھ انصاف کر سکوں گا یا نہیں. اس لیے کہ اگر پہلی پر یا دوسری پر اس کی طرف سے بے انصافی شروع ہو گئی، ظلم شروع ہو گیا تو دنیا بھی اس کی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ضرورت کے پیش نظر دوسری شادی کی، دوسرا نکاح کیا. اور جس سے نکاح کیا وہ بیوہ تھی، پہلے گھر سے ایک بچی بھی تھی، پہلی عورت سے اولاد نہیں تھی. دوسرا نکاح کیا، وہ بچی لے کر آئی، اس سے بھی اولاد نہیں ہوئی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو. یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں محروم رکھتے ہیں. تو بڑی بیگم جو تھی بڑی سمجھدار تھی، انہوں نے قبول کر لیا کہ انہوں نے دوسری شادی کی، یہ تو ان کا حق ہے شریعت کی طرف سے. تو ایک دن کہنے لگی کہ آپ نے اپنے مریدوں کے لیے دوسری شادی کا دروازہ کھول دیا ہے. حضرت نے دوسرا نکاح کیا تو ہم بھی کریں گے. ہوتے ہیں بہت سے لوگ ایسے کہ میٹھا میٹھا ہڑپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. یہ تو کبھی خیال نہیں آتا کہ حضرت تہجد پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھیں، اور حضرت ہر سوموار اور ہر جمعرات کے روزے رکھتے ہیں تو ہم بھی روزے رکھیں. اگر پہلے سے دوسری شادی کا خیال آ رہا ہو اور حضرت نے نکاح کر لیا تو کہ حضرت نے کیا ہے تو ہم بھی حضرت کی سنت پہ عمل کریں گے.
تو کہا آپ نے دروازہ کھول دیا مریدوں کے لیے. تو حضرت نے کیا ارشاد فرمایا, میں نے دروازہ کھولا نہیں ہے, میں نے دروازہ بند کر دیا ہے دوسرے نکاح کا. دروازہ کھولا نہیں, دوسرے نکاح کا دروازہ بند کر دیا ہے. کیسے دروازہ بند کر دیا؟ کہ میرے مرید دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے نکاح کے بعد میں دونوں کے ساتھ کس طرح انصاف کا معاملہ کر رہا ہوں. تو میرے مریدوں کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر 2 نکاح کرنے کے بعد اس طرح کی زندگی گزارنی پڑے تو بھائی دوسری شادی نہیں. میں نے دروازہ کھولا نہیں, دروازہ بند کیا ہے. میں ان کو بتا رہا ہوں کہ دوسرا نکاح کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے بعد دونوں بیویوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے. ایک مرتبہ ایک دیہاتی تربوز لے کر کے آیا اور حضرت کی خدمت میں اس نے پیش کیے تربوز, 2 تربوز. تو حضرت نے فرمایا کہ ترازو لاؤ. اس سے کہ جب بھی کوئی چیز ہدیے میں آتی تھی تو حضرت دونوں گھروں میں بھیجتے تھے اور برابری کے ساتھ بھیجتے تھے. تو ترازو, وہاں ترازو پڑا رہتا تھا, کہا ترازو لاؤ. تو اس دیہاتی نے کہا کہ حضرت آپ کی عادت تو مجھے معلوم ہے کہ آپ ترازو میں تول کر دونوں کے یہاں بھیجیں گے, تو میں دونوں کو تول کر لایا ہوں, دونوں کا وزن ایک ہے, دونوں تربوز کا وزن ایک ہے. حضرت نے کہا پھر میں ترازو لاؤ. اور ترازو لایا گیا تو کہا کہ دونوں کو آدھا آدھا کرو. اس کا آدھا ایک گھر, دوسرا آدھا دوسرے گھر, اس کا بھی ایک آدھا ایک گھر, دوسرا آدھا دوسرے گھر. اور پھر فرمایا کہ دونوں کا وزن تو ایک ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک میٹھا ہو اور دوسرا پھیکا ہو, تو دونوں گھر میں برابر جانا چاہیے. تو شریعت مطہرہ کو ایز اے ہول ہم لیتے ہیں نا, کسی بھی مسئلے میں ایز اے ہول, تو کسی کو کسی حکم پر اعتراض نہیں ہو سکتا. لیکن ایک شخص دوسری شادی کرتا ہے, دوسری شادی کر کے پہلی کو لٹکائے رکھتا ہے, یا دوسری شادی کرتا ہے, دوسری شادی کرنے کے بعد 1 مہینے 2 مہینے میں اندازہ ہو گیا کہ بھئی غلطی کی ہے, تو پہلی کے ساتھ ہی بیٹھا رہتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے دوسری شادی کی, تو کچھ مہینوں کے بعد میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ پہلی بیگم کے ساتھ اب تو معاملہ ٹھیک ہو گیا ہوگا کچھ عرصے کے بعد. تو انہوں نے کہا وہ مجھے کہہ رہے کہ اب ایک اور کر لو, وہ کہہ رہے کہ ایک اور کرو. میں نے کہا وہ کیوں؟ تو کہتے میں دوسری سے اتنا تنگ آ گیا کہ پہلی کی اب قدر ہو گئی, پہلی کی قدر ہو گئی, تو وہ مجھے کہتی ہے کہ ایک کر کے میری اتنی قدر ہوئی ہے, دوسری بھی کرو تاکہ قدر اور ہو, آپ کو پتا چلے. تو نہ یہ ٹھیک ہے کہ پہلی کو چھوڑ دے اور دوسری کے پاس بیٹھا رہے, نہ یہ ٹھیک ہے کہ دوسری کے پاس بیٹھا رہے اور پہلی کو چھوڑ دے. تو عورتوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر آپ کے شوہر شرعی قاعدے کے موافق دوسری شادی کر لے تو آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ اللہ نے ان کو اجازت دی ہے. اور شوہروں کی خدمت میں گزارش ہے کہ دوسری شادی کرنے کے بعد پہلے تو دوسری شادی کرنے سے پہلے ذرا علماء سے مشورہ کرو, اچھے علماء سے, کہ آپ کو دوسری شادی کرنی بھی چاہیے کہ نہیں. اور جب آپ کو لگے کہ نہیں شرعن مجھے دوسری شادی کرنی چاہیے, تو پھر انصاف کے ساتھ رہو دونوں کے ساتھ. اس پر بڑی وعیدیں آئی ہے اگر کوئی دونوں بیویوں کے ساتھ برابری کا معاملہ نہیں کرتا. تو بہرحال انہوں نے دوسری شادی کر لی, اور دوسری شادی کر لی, نیک آدمی تھے, اس لیے انہوں نے اپنی پہلی بیگم کو بتلایا نہیں. اور پہلی بیگم کو بتلانا ضروری بھی نہیں ہے, پہلی بیگم سے اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہے. مجھے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ پہلی بیگم سے کم اجازت تو لے لے آدمی, شریعت میں اتنا تو ہوتا. میں نے کہا اگر اجازت کا مسئلہ ہوتا تو دوسری شادی ہوتی ہی نہیں زندگی میں. میں نے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ پہلی بیگم سے اجازت دے کر دوسری شادی کرے, کون اجازت دیتا؟ لیکن دوسری شادی اگر کوئی کرتا ہے اور دوسری شادی کرنے کے بعد شرعی اصولوں کے ساتھ رہتا ہے تو پہلی بیگم کو بھی نفع نظر آئے گا اس دوسری شادی کا, بشرطے کہ وہ دینی ذہن کی ہو. تو شادی کر لی انہوں نے, شادی کر لی اور اس کے حقوق بھی ادا کرتے تھے, اس کے حقوق بھی ادا کرتے تھے. تو حقوق کی ادائیگی میں ظاہر ہے کہ ایک پیٹرن جب بن جاتا ہے کہ ایک ہفتہ یہاں ایک ہفتہ گھر سے غائب,
تاجر بھی تھے وہ تو کہتے تھے کہ میں اس میں جا رہا ہوں تجارت کے لیے. تو شبہ ہو گیا اس پہلی بیوی کو شبہ ہو گیا. انہوں نے کسی جاسوس کو لگا دیا پیچھے کہ ذرا دیکھو یہ جاتے کہاں ہیں, جب بھی جائیں گے میں تم کو بتاؤں گی تو تم ذرا دیکھو. کسی نوکر کو لگا دیا. 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ پتا چل گیا کہ ایک عورت ہے یہاں سے دور 2-3 گھنٹوں کے فاصلے پر, اور وہ وہاں جاتے ہیں اور وہاں 1 ہفتہ گزر کے آ جاتے ہیں. بیگم کو قلق ہوا, دکھ ہوا, لیکن خاموش رہی, اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا. یہ بھی دیندار تھی, وہ بھی دیندار تھے. انہوں نے گھر میں اپنے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا پرانی کے ساتھ. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا. دیکھو میں کیا بتلانا چاہ رہا ہوں, آپ سب سالکین ہیں ماشاءاللہ, یہاں مہینے میں 1 دفعہ تشریف لاتے ہیں اور میں بھی حاضر ہو جاتا ہوں آپ حضرات کے ساتھ. ہم سب کی کوشش یہ ہے کہ ہمارا دل ذکر و اذکار کے نتیجے میں, صحبت صالح کے نتیجے میں, گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کرنے کے نتیجے میں, معمولات کی پابندی کے نتیجے میں, سنتوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں ایسا ہو جائے کہ ہماری ساری چاہتیں قربان ہو جائے, اللہ کی چاہت ہمارے اوپر غالب رہے. اس کے لیے میرے بھائیو کوشش بھی کرو اور دعائیں بھی کرو, اور دین میں لوپ ہولز مت ڈھونڈو. جب یہ چاہت پیدا ہو جائے گی, تو اگر کوئی آپ کو گنجائش بتلائے گا نا, جب یہ چاہت پیدا ہو جائے کہ نہیں اللہ پہلے پھر میری چاہت, تو کوئی مفتی آپ کو گنجائش بتلائے گا تو آپ خوش نہیں ہوں گے. آپ کسی اور مفتی کو پوچھنے کے لیے جائیں گے کہ پتہ نہیں اس نے جو گنجائش بتائی ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں. اور جب اپنی چاہت مقدم ہوگی تو اپنی چاہت کے خلاف جب کوئی مفتی بتلائے گا تو دوسرے مفتی کے پاس اس نیت سے جائیں گے کہ بھائی کہیں وہاں سے ہماری چاہت کے مطابق فتویٰ مل جائے. تیری جدا پسند میری جدا پسند, یہ جذبہ پیدا کرو. تیری جدا پسند میری جدا پسند, تجھے خود ہی پسند, خود ہی میں مجھے یہ چاہیے, مجھے اسی میں آدمی غصے میں بھی آ جاتا ہے, فرسٹریشن میں بھی رہتا ہے, اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کر رہا ہے. میں جو چاہوں وہ ہونا چاہیے, میری مرضی کے خلاف کیوں کام ہوا. خدائی, یہ تو اللہ کی صفت ہے کہ میں جو چاہوں وہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا, یہ تو خدا کی صفت ہے. یہ جو طبیعت ہے, ایک شیخ نے اپنے تربیت یافتہ کو خلافت دی, اس خلیفہ بنایا, اور خلیفہ بنانے کے بعد کہا کہ اب تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے لوگوں کی اصلاح کا کام کرو, تزکیہ کا کام کرو, لوگوں کو جوڑو اللہ سے, اللہ کی یاد سے جوڑو. اور جانے سے پہلے تم کو میں 2 وصیتیں کرتا ہوں. ایک وصیت یہ ہے کہ کبھی بھی خدائی کا دعویٰ مت کرنا, اور نمبر 2 کبھی بھی رسالت اور نبوت کا دعویٰ مت کرنا. وہ سہم گئے کہ شیخ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی خدائی کا دعویٰ مت کرنا اور کبھی بھی رسالت و نبوت کا دعویٰ مت کرنا, یہ تو میرے لیے بہت خطرے کی بات ہے. تو کہا حضرت آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں, خلافت دے رہے ہیں, مجھے دین کی خدمت کے لیے کسی جگہ بھیج رہے ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے, آپ نے میرے اوپر اعتماد فرمایا, اور پھر آپ کو یہ شبہ ہے کہ میں کبھی خدائی کا دعویٰ کروں گا کہ میں خدا ہوں, میں کبھی نبوت کا دعویٰ کروں گا کہ میں نبی ہوں. کہ نہیں, تم سمجھے نہیں. جہاں تم جا رہے ہیں وہاں اس تصور کے ساتھ مت رہنا کہ جو میں کہوں وہی کرے سب, میری چاہت کے مطابق ہر کام ہو, میں کہوں وہ ہو, بس میری چاہت کے مطابق. کہ یہ خدائی کا دعویٰ ہے, اس سے کہ صرف خدا کی صفت ہے کہ میں جو چاہوں وہی ہوگا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ ایسا مت بن جانا وہاں جا کر کے میں شیخ ہوں اس لیے میں جو چاہوں وہ ہوگا, ختم. اور نبوت کے دعوے کا مطلب یہ ہے کہ نبی جب بھی کوئی بات بولتا ہے وہ ہمیشہ صحیح ہوتی ہے, غلط نہیں ہوتی. تو جہاں تم جا رہے ہیں وہاں اس مزاج کے ساتھ مت رہنا کہ میں نے کہہ دیا وہ صحیح, باقی سب غلط. اگر کسی کی طرف سے حق بات آئے تو قبول بھی کر لینا کہ ہاں آپ نے صحیح کہا, میری غلطی ہو گئی, آپ کی بات میری بات سے بہتر ہے, اس پہ عمل کرنا چاہیے.
میری چاہت تو یہ تھی، لیکن آپ سب کی باتیں سننے کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ نہیں، آپ جو چاہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اپنی ہی چاہت رہے اور اپنی ہی بات، میں ہی صحیح ہر چیز میں جو چاہوں وہی، اور میری ہی بات صحیح. یہ خدائی اور نبوت کا دعویٰ ہے عملاً. تیری جدا پسند، میری جدا پسند، تجھے خود ہی پسند، مجھے خدا پسند، مجھے خدا پسند ہے بس. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. سر تسلیم ماننے والا سر جھکا ہوا ہے، یہ سر ماننے والا ہے. آپ جو فرما دے اس کے سامنے جی، آپ جو فرما دے جی، اللہ جو فرما دے جی. سر تسلیم خم. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب کب ملا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد آئے اور معراج کا قصہ سنا رہے تھے، معراج کا قصہ، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑوس میں کھڑے تھے اور ہر بات عقل کے خلاف تھی، ہر بات عقل کے خلاف. عقل مان نہیں رہی تھی کہ ایک شخص ایک رات میں یہاں سے بیت المقدس چلا جائے اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کر کے آ جائے. لیکن جو آپ فرما رہے تھے تو صدیق فرما رہے تھے کہ صدق رسول اللہ، صدق رسول اللہ، صدق رسول اللہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ یہ صدیق ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به، قرآن کہتا ہے کہ وہ جو سچائی لے کر آیا اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی. تو اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ جو سچائی لے کر آیا اس سے مراد تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ جس نے تصدیق کی اس سے مراد صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ پروانے کو شمع، پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس. یہ پروانہ جو ہے وہ چراغ کو ڈھونڈتا ہے اور اس میں جاتا ہے، اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اور بلبل وہ باغ میں جو ہے بہترین پھول کو ڈھونڈتا رہتا ہے. تو پروانے کو شمع بس، شمع مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اور بلبل کو پھول مل گیا تو سب کچھ مل گیا. پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس، صدیق کو اللہ اور اس کا رسول بس رضی اللہ تعالی عنہ. اسی لیے جب یہ واقعہ چل رہا تھا معراج کا تو ابو جہل جو ہے دوڑا ہوا گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ صدیق کے پاس جاتے ہیں، آج صدیق محمد کو چھوڑ دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ایسی بات کر رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آئے گا. صدیق کو بھی بڑے ذہین تھے. کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے ابو بکر کہ ایک رات میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گیا جیروسلم اور وہاں سے پھر رات ہی کو آ گیا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو صدیق رضی اللہ عنہ کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ 1 مہینہ لگتا تھا جانے میں، واپس آنے میں 1 مہینہ، 1-2 مہینے کا سفر وہ ایک رات میں کہا کہ نہیں ہو سکتا. مگر کون ایسا کہہ رہا ہے؟ تو بہت خوش ہو کر کے ابو جہل نے کہا کہ تمہارا دوست محمد کہہ رہا ہے. ابو جہل نے دیکھا کہ ابو صدیق تو مان ہی نہیں رہا ہے، کہا کہ تمہارا، کہا اگر محمد کہہ رہے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے، اگر محمد کہہ رہے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے. میں تو اس سے بھی بڑی بات کو پہلے مان چکا ہوں، یہ تو چھوٹی بات ہے، اس سے بھی بڑی بات کو مان چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت جبریل آسمانوں سے ان کے سینے پر وحی لے کر آتے ہیں. یہ اس سے بھی بڑی بات ہے. تو شوہر کی چاہت بھی اللہ کے سامنے جھکی ہوئی تھی. شوہر بیوی کی چاہت بھی اللہ کے سامنے جھکی ہوئی تھی. اس لیے شوہر نے دوسرا نکاح کیا، طبیعت پر بوجھ پڑا، فطری چیز ہے، طبیعت پہ بوجھ پڑتا ہے. ایسی زندگی میں حالات آتے ہیں جس میں ہمیں ناگواری ہوتی ہے، مگر ان ناگواریوں میں اور خوشیوں کے حالات میں بھی ہمیں اللہ کی رسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ امتحانات ہوتے ہیں. ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں بہنوں کو آپ دیکھیے، حالات کتنے ناخوشگوار ہیں، کتنے ناخوشگوار ہیں، کتنے ناخوشگوار ہیں. ابھی ایک 17 سال کے 21 سال کے نوجوان لڑکے کو کسی جرم میں 21 سال کی سزا ہوئی وہاں فلسطین میں.
اب ویسٹ بینک میں ہے یا اسرائیل میں ہے وہ مجھے پتا نہیں، لیکن 21 سال کا لڑکا، 21 سال کا جوان لڑکا، 17 سال کی سزا، یعنی تقریباً 40 سال کی عمر ہوگی جب وہ واپس نکلے گا، اور 21 سال کا لڑکا ہے تو اس کی ماں بھی اتنی بوڑھی تو نہیں ہوگی. تو کورٹ سے نکل کر اس کی ماں نے کہا کہ بات بہت معمولی تھی، جیل میں جانے والی بات نہیں تھی، لیکن اب یہ فیصلہ ہو ہی گیا ہے تو الحمدللہ رب العالمین. اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین. یہ ہے ہماری چاہت کے خلاف بھی کچھ ہو جائے الحمدللہ رب العالمین. اور اس کے بعد ہم وہ کریں اور وہ کہیں جس سے اللہ راضی رہے. ہر شخص اپنے ہر قدم کو اٹھانے سے پہلے، اپنی زبان سے ہر بات نکالنے سے پہلے یہ سوچے کہ اس بات سے اور میرے اس قدم سے میرا اللہ راضی ہوگا یا نہیں، خوشی کے عالم میں بھی، غمی کے عالم میں بھی، اور عام حالات میں بھی. یہ ہے کامیابی، یہ ہے کامیابی. اس کے لیے تزکیہ کرایا جاتا ہے. تزکیہ جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو پیش نظر حق تعالی شانہ کی مرضی ہوتی ہے. یہ جو رضا بالقضاء ہے کہ تقدیر پر راضی رہنا، تقدیر پر راضی رہنا، تقدیر پر راضی رہنا. کیسے کیسے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت، اور کوئی منظر ایسا اب تک نظر نہیں آیا کہ جس میں کوئی شکوہ کر رہا ہو. ایسا کوئی منظر، جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا کیا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کے حوالے، کوئی بات، اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے. یہ رضا بالقضاء جو ہے اللہ تعالی شانہ قربانیوں کے نتیجے میں دلوں میں نازل فرماتے ہیں. سکینہ کی صورت میں فرشتے اترتے ہیں اور دلوں کو مضبوط کرتے ہیں. غیر مسلمین تصویروں کو دیکھ کر کے حیرت زدہ ہیں کہ ایسے حالات میں ایک آدمی کیسے نارمل لائف جی سکتا ہے. کہا کہ تھوڑا بہت غم ہوتا ہے ان کو، دفن کرنے کے بعد پھر نارملٹی پہ آ جاتے ہیں. چاروں طرف سے بم گرائے جا رہے ہیں اور سڑکوں پہ بچے کھیل بھی رہے ہیں، کود بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، سہم سہم کے چھپ چھپ کے، کوئی رہتا نہیں ہے. ایسے بہت سے فلسطینی جن کو اپنے وطن سے محبت ہے، وہ ابھی یہ جو پوز ہوا تھوڑے دنوں کے لیے، تو میں نے ایک رپورٹ پڑھا کہ وہ دوسرے ملکوں میں، ان کے پاس دوسرے ملکوں کی سٹیزن شپ ہے، انہوں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا کہ گیٹس کھلے ہیں تو ہم ہمارے وطن میں چلے جاتے ہیں، اس سے کہ ہم وہاں رہنا چاہتے ہیں ان حالات میں. ایسے لوگ گئے وہاں دوبارہ، یعنی جو باہر تھے وہ اندر جا رہے ہیں. رضا بالقضاء، اللہ جس حال میں رکھے، اللہ جس حال میں رکھے، اللہ جس حال میں رکھے. اور اللہ تعالی شانہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، اور آزمانے کے بعد پھر ضرور نتیجہ ان کے حق میں نکلتا ہے، کبھی 20 سال کے بعد، کبھی 30 سال کے بعد، کبھی 40 سال کے بعد، لیکن نتیجہ نکلتا ہے. بس میری یہی درخواست ہے اپنی ذات سے سب سے پہلے، پھر میرے سب دوست احباب سے، کہ حالات میں بھی اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو. ہاں، حالات کو بدلنے کے لیے ہمیں شریعت مطہرہ نے جو راستے بتلائے ان کو اختیار کرو. توبہ، استغفار، تقوی، اللہ کی نافرمانی سے بچنا. تو توبہ، تقوی، دعا، صدقہ، نمازوں کا اہتمام، صبر، اور خوب ذکر، اللہ کی خوب یاد، اور اختیار کرو. لیکن ان سب چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد، اور پھر دنیاوی وسائل جو شریعت کی حد میں ہو، ان سب کو کرنے کے بعد بھی اگر اللہ اپنا فیصلہ نہیں بدلتا تو اللہ کے اس فیصلے پہ راضی رہو، اللہ کے اس فیصلے پہ راضی رہو. اور عام حالات میں بھی، خوشی کے حالات میں بھی، غمی کے حالات میں بھی اللہ کے حکم کو مت ٹوٹنے دو. جیسے وہ عورت، اس کو دکھ ہوا مگر ناراض نہیں ہوئی. دکھ ہوا، ایک ہے دکھ ہونا اور ایک اعتراض کہ اللہ نے ایک ایسا حکم بنایا ہے، میرے شوہر نے ایسا کیوں کیا. نہیں، وہ راضی رہی، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اور شوہر دوسری شادی کر لی، دوسری شادی کرنے کے بعد وہی مزے نہیں اڑاتا رہا کہ وہیں اب رہوں گا، وہاں سکون ہے. نہیں، ادھر بھی بالکل اس طرح جیسے بھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور بیوی کا کتنا خیال رکھا کہ میں بیوی کو بتا سکتا ہوں، میری بیوی نیک ہے،
نہیں میں بیوی کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا. یہی حکمت ہوئی ہوگی. ہوا یہ کہ انتقال ہو گیا شوہر کا انتقال ہو گیا. یہ پرانے زمانے کا واقعہ ہے, کتابوں میں لکھا ہے. انتقال ہو گیا تو یہاں شہر میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کی دوسری شادی ہوئی ہے. تو ساری جائیدادیں تو بیوی کے ہاتھ میں ہے, اس کی بیوی, اس کے بچے. اس نے خط لکھا دوسری بیوی کے اوپر, دوسری بیوی پر خط لکھا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی چاہت نہیں, اللہ کی چاہت. بیوی پر خط لکھا اور اس نوکر کو بھیجا جسے پتا تھا. اسے کہا تھا کہ کسی کو کہنا مت. اس نوکر کو بھیجا کہ یہ خط تم لے جاؤ اور جا کر کے کہو. اور اس میں لکھا کہ ہمارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے علم میں ان کی زندگی میں یہ بات تھی کہ ان کا تمہارے ساتھ نکاح ہو چکا ہے, اس لیے ہم 2 بیویاں ہیں, تو میراث میں جتنا میرا حق ہے اتنا ہی تمہارا بھی ہے. یہ میں آپ کو اطلاع کر رہی ہوں کہ میراث میں جتنا ہمارا حق ہے اتنا تمہارا بھی حق ہے. آج کل تو ماں باپ اپنی اولاد کو بھی محروم کرتے ہیں, اولاد کو ہیلے بہانے کر کے اولاد کو محروم کرتے ہیں. اولاد میں سے کسی سے ناراض ہو جائے گا, نہ اسے کچھ نہیں دینے کا. اسی طرح ایک ذہن ہم لوگوں کا یہ بنا ہوا ہے کہ بیٹی شادی کر کے دوسرے گھر میں چلی گئی, بیٹی شادی کر کے دوسرے گھر میں چلی گئی. اگر پٹیل فیملی کی لڑکی ہے اور اس کا نکاح جو ہے پٹیل فیملی کی لڑکی کا لون فیملی میں ہوئی, تو کہ لڑکی اب لون فیملی میں چلی گئی. اور لون فیملی میں چلی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کو اگر ہم میراث دیں گے تو پٹیل کا پیسہ لون کے پاس جا رہا ہے. یہ ایک ذہن بنا ہوا ہے, ایک ذہن بنا ہوا ہے. تو کرتے کیا ہے, زندگی ہی میں وہ بچیوں کو 10-10 ہزار, 1-1 لاکھ, 2-2 لاکھ دے دیتے ہیں اور کہتے کہ بس بھائی اب ہمارے مرنے کے بعد تم کچھ ڈھونڈنا مت ادھر. سمجھے؟ ارے بھائی جو تمہارا ہے تم زندگی میں اگر ان کو کروڑ بھی دے دو نا, پھر بھی تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیٹیاں کا تو اس کا حق لگے گا. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ جو دینی ذہن کے ہوتے ہیں وہ آفیشلی ٹرانسفر کر دیتے ہیں ساری پراپرٹی لڑکے کے نام پر, آفیشلی. تو میں نے ایک صاحب سے کہا, میں نے کہا آپ نے بیٹے کے نام پر سب کچھ ٹرانسفر کر دیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ کہ کیا ہے؟ میں نے کہا اگر آپ نے دل سے اس کو دے دیا ہے تو کل اگر وہ آپ کو آ کر کے یہ کہے کہ اب آپ گھر خالی کرو تو آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آپ نے دے دیا ہے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ایسا وہ کر کے تو دیکھے, ایسا وہ کر کے تو دیکھے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ہے, اس کا نہیں ہے, اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بیٹیوں کا حق ہے اس میں. دل کی نیتیں تو اللہ جانتا ہے نا. آگے اور مزے کی بات ہے اس واقعے میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی, ہماری بیویوں کو بھی, ہمارے مردوں کو, ہماری عورتوں کو, ہمارے بچوں کو, سب کو ایسا بنا دے. یہ ہے دینداری. یہ ہم تسبیح کوئی بہت پڑھ رہا ہے, بہت دیندار ہے, مصلی پر بہت دیر تک بیٹھ کر کے تسبیح, بہت دیندار ہے. یہ بھی دینداری کا ایک حصہ ہے, لیکن پوری دینداری کا اس سے پتہ نہیں چلتا. پوری دینداری کا اس سے پتہ نہیں چلتا. معاملات کو دیکھو, معاشرت کو دیکھو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے دوسرے شخص کی بہت تعریف کی کہ وہ ایسا ہے اور وہ ایسا ہے اور وہ ایسا ہے اور وہ ایسا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ جن کی آپ تعریف کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ نے کبھی سفر کیا ہے؟ کہا کہ نہ, سفر تو نہیں کیا ہے. کہ اچھا, کبھی ان کے ساتھ کوئی ڈیلنگ ہوئی ہے آپ کی؟ کہا کہ نہ, ڈیلنگ بھی نہیں ہوئی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لعلک رأیتہ یصلی, شاید تو نے ان کو لمبی لمبی نفلیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا. کہا کہ ہاں یہی بات ہے. کہا پھر وہ دیندار نہیں ہے. دینداری کا ابھی آپ دینداری کا فیصلہ تب کر سکتے ہیں جب معاملہ ہو آپ کا, لین دین جب 2 پارٹی ہو جاوے پھر تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنی دینداری ہے, کتنی شرافت ہے. اور سفر کرے تو سفر میں سب کھلتا ہے. سفر کا معنی روشن ہونا. تو کہتے ہیں کہ جب 2 آدمی سفر کرتے ہیں نا تو دونوں کے حالات روشن ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے. کتنا صبر ہے, کتنا ضبط ہے, کتنا اس کے اندر معاملات کی صفائی ہے. تو پتہ چلا کہ دینداری جو ہے صرف عبادت میں منحصر نہیں ہے. تو خط لکھا
وہاں سے اس نے خط لکھا پہلی بیگم کے اوپر. دوسری بیگم نے پہلی بیگم کے اوپر خط لکھا کہ میری پیاری بہن، مجھے پتا چل گیا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے میراث میں مجھے حقدار قرار دیا، لیکن میں معذرت چاہتی ہوں میراث لینے سے، اس سے کہ انتقال سے پہلے وہ مجھے طلاق دے چکے ہیں، میں ان کی بیوی نہیں ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلی بیگم دینا چاہتی ہے اس لیے کہ اس کا حق ہے. اب دوسری بیگم اگر خاموشی سے لے لیتی کس کو پتا چلتا، لیکن وہ کہتی کہ نہ، میرے شوہر تو مجھے طلاق دے چکے تھے جس کا تمہیں پتا نہیں ہے، اور میں اگر ان کی بیوی نہیں ہوں تو پھر میں حقدار نہیں ہوں ان کی میراث کی، پوری میراث تمہاری ہے. یہ میں نے صرف ایک واقعہ بیان کیا، ایک واقعہ. معاملات جتنے سالکین ہیں معاملات کی فکر کیجئے میرے بھائیو، معاملات کی، معاشرت کی فکر کیجئے. عبادتوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، سنتوں کی اتباع کا بھی اہتمام کرنا ہے، معمولات کی پابندی بھی کرنی ہے، مگر معاملات پر بھی دیکھیے، معاشرت کو بھی دیکھیے کہ میں دوسروں کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری اسلامی اور مسلمانی جو ہے دوسرے نمبر پر، پہلے ہماری چاہت اور خواہش، نہ ایسا نہیں، نہیں ایسا نہیں ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہوگا. تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو. یہ اس زمانے میں جو بڑے بڑے لوگ سمجھے جاتے تھے کہ میں سید خاندان، ہمارے زمانے میں سید بڑا سمجھا، سید مرزا خاندان تھا کہ ہم مرزا فیملی کے ہیں. میں افغانی ہوں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، تم سبھی کچھ ہو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارے سید اگر سید ہے، ابو جہل بھی تو سید خاندان کا تھا، ابو لہب بھی تو سید خاندان کا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ من بطا بہ عملہ، جس کو اس کا عمل پیچھے رکھتا ہے، لم یسرع بہ نسبہ، اس کو اس کا خاندان آگے نہیں لے جا سکتا. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یا فاطمہ تو سلینی من مالی ما شئتی، میرے مال میں سے جو چاہے تم مانگو، میں ادھر ادھر سے لا کر کے بھی تم کو دے سکوں گا، لیکن اگر تمہارے ذہن میں ایسا ہے کہ قیامت کے دن میرے ابا سید المرسلین ہیں اس لیے مجھے بچا لیں گے قیامت کی پکڑ سے، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے دربار میں تجھے کچھ کام نہیں آ سکوں گا. ہاں، کام کب آؤں گا؟ جب اللہ چاہے گا. اللہ مجھے اجازت دیں گے شفاعت کا تو میں کر سکوں گا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، بغیر شفاعت کی اجازت کے کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا. یہ تو اللہ کہیں گے کہ ہاں تم شفاعت کرو. یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو. ذرا بتاؤ مسلمان بھی ہو، مسلمان ہو کہ نہیں یہ بتاؤ، مسلم ہو کہ نہیں؟ اور مسلم کسے کہتے ہیں؟ کامل مسلم کسے کہتے ہیں؟ وہ کامل مسلم جس کے نتیجے میں اللہ کی نصرت آتی ہے، وہ ہے جو پورے دین پر چلتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک واقعہ یاد آ گیا کہ یہ سلطان محمود جو ہے، سلطان محمود وہ ایاز کا بہت خیال رکھتے تھے. اب ایاز جو ہے ایک غلام تھا، بعد میں اسے آزاد کیا گیا، لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں، دیندار لوگ ہوتے ہیں، ان کے یہاں دوسری فضیلتوں کو دیکھ کر فیصلے ہوتے ہیں کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے. میرٹس دیکھی جاتی ہے، میرٹس. تو میرٹس بہت زیادہ تھی ایاز کے اندر، تو بہت مقرب تھا، قریب رہتا تھا، مشورے بھی اس سے کیے جاتے تھے، پوچھا بھی جاتا تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ سارے رویل فیملی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہا جاتا تھا کہ بھئی ایاز کو بھی لاؤ اس مشورے میں. تو رویل فیملی کے جو نو عمر لڑکے تھے ان کو ذرا تکلیف ہوتی تھی، تو انہوں نے شکایت کی، شکوے کیے کہ ایاز ایک غلام ہے، ایاز ایک غلام ہے. بڑے واقعات ہیں اس کے ایاز میں. ایاز ایک غلام ہے، اور دیکھو ہمارے شانہ بشانہ بیٹھتا ہے، دربار میں بھی آپ اسے بلاتے ہیں.
تو سلطان محمود نے کہا کہ وقت بتائے گا کہ ایسا کیوں ہے. ایک دن دربار میں سب بیٹھے ہوئے تھے, درباری بھی بیٹھے ہوئے تھے, وزراء بھی بیٹھے ہوئے تھے, شہزادے بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور سلطان محمود نے کہا کہ ہمارے خزانے کا سب سے قیمتی جو ہیرا ہے وہ لایا جائے ہمارے پاس اور یہاں لایا جائے, رکھا جائے. وہ سب سے قیمتی ہیرا لایا گیا, مملکت میں سب سے قیمتی ہیرا. اور جو سب سے بڑے وزیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ اسے پاش کر دو, اسے توڑ کر کے ختم کر دو اس ہیرے کو. تو اس نے کہا کہ حضور ہم آپ کی بربادی کے لیے تھوڑے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے خزانے کا سب سے قیمتی ہیرا, اور اسے ہم نے معاف کیجیے, یہ کام ہم سے نہیں ہو سکے گا, معذرت. کہا اچھی بات ہے, بہت اچھا, بھائی آپ کرو یہ کام, آپ کرو یہ کام. سارے وزیروں نے معذرت کی, کرنی ہی چاہیے تھی. شہزادوں کی باری آئی, پرنسز کی, بھائی تم یہ کام کرو, تم یہ کام کرو, سب منع کر رہے ہیں. اخیر میں ایاز کی باری آئی, ایاز اس ہیرے کو توڑ دو. وہ تو سمجھ رہا تھا کہ ہماری باری آنے والی ہے, تو پہلے ہی سے تیار تھا. بس اس نے چور چور کر دیا ہیرے کو, چور چور کر دیا. اچھل پڑے سب کہ دیکھو ہم کہتے تھے کہ نہیں آپ کو, یہ دشمن ہے آپ کا, دشمن. نقصان کیا کہ نہیں آپ کا, سب کو دیکھنے کے باوجود بھی نقصان کیا. کہا بول لیا تم نے, ایاز کو بھی بولنے دو. ایاز کو پوچھا کہ ایاز اب تم بتاؤ ایسا کیوں کیا تم نے, ہمارا نقصان کیوں کیا؟ تو کہا حضور بس سادی سی بات ہے, سادی سی بات ہے, ہم نے ہیرے کو توڑ دیا, ان سب نے ہیرے کو بچا لیا مگر آپ کے حکم کو توڑ دیا, اور ہم نے ہیرے کو توڑ دیا مگر آپ کے حکم کو بچا لیا. یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ سب کچھ قربان ہو جائے, اللہ کا حکم بچ جائے, اللہ کا حکم بچ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے آنن فانن چند سیکنڈوں میں ایسا تزکیہ ہو جاتا تھا ہر مومن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ وہ اس مقام پر پہنچ جاتا تھا کہ قیامت تک آنے والے سارے ولی مل کر 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے جو ادنا درجے کا صحابی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اتنا اونچا مقام ہو جاتا تھا صرف صحبت کی وجہ سے. ان کو یہ سارے لمبے چھوڑے ذکر و اذکار نہیں کرنے پڑتے تھے. تو اس لیے قرآن کیا کہتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ میرے نبی کی تربیت یافتہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی کی صحبت میں بیٹھ کر ان کی اصلاح ہوئی ہے, ان کو روحانیت میرے نبی کے قلب سے ڈائریکٹ ملی ہے. میرے نبی جن کو بھی فیض ملتا ہے, مجھے اور آپ کو بھی جو فیض آج ملے گا وہ نبی کا فیض ملے گا. قیامت تک آنے والے انسانوں کو نبی کا فیض ملے گا. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان سب کو بھی فیض ملا نبی کا, اور ان کے واسطے سے دوسرے لوگوں کو فیض ملا. اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا, اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا, جسے جو بھی سعادت ملی جتنی ملی وہیں سے ملی صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اگر میرے شیخ سے کوئی فیض مل رہا ہے تو شیخ کے واسطے سے, اور پھر ان کو مل رہا ہے ان کے شیخ کے واسطے سے, ان کو مل رہا ہے ان کے شیخ کے واسطے سے, ان کو مل رہا ہے ان کے شیخ کے واسطے سے. اصل جو مرکز فیضان ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. اور علم ہماری طرف منتقل ہوتا ہے تو علم ایک تو حروف منتقل ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ جو نور منتقل ہوتا ہے وہ نور بھی استاد سے ہمارے سینے میں آتا ہے, مگر استاد تک پہنچا ہے واسطہ در واسطہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے. ان کو ڈائریکٹ ملا تھا بغیر واسطے کے, ہمیں ملتا ہے واسطوں سے. اور جب واسطوں سے ملتا ہے, واسطوں سے جن لوگوں کو صحیح فیض ملا واسطوں سے, وہ فرشتوں سے بہتر ہمیں نظر آتے ہیں. تو جن کو بلا واسطہ فیض ملا ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم حالات دیکھتے ہیں, حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات دیکھتے ہیں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات دیکھتے ہیں
حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات دیکھتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات دیکھتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے بزرگان دین گزرے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات دیکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات دیکھتے ہیں، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک انسان ہو کر کے ایسا کیسے کر سکتا ہے، جب واسطہ در واسطہ جن کو فیض ملا ان کا یہ عالم ہے، تو جن کو بلا واسطہ فیض ملا ان کا عالم کیا ہوگا؟ اور قرآن گواہی دیتا ہے صحابہ کے بارے میں. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جو ایمان کی حالت میں ایک لمحے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے، اور اگر نابینا ہے تو ایک لمحے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلا جائے، صحبت میں بیٹھ جائے ایک لمحے کے لیے. تو جو نبی کو دیکھ لے، نبی کو دیکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی حالت میں ایک لمحے کے لیے، وہ صحابیت کے اس مقام بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے. تو پھر جو نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھے اور پھر نبی اسے شفقت کی نگاہوں سے دیکھے، اس کا کیا عالم ہوگا؟ اور قرآن کتنے پیار سے کہہ رہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی، تو ان صحابہ کو دیکھ رہا ہے، رکوع کی حالت میں دیکھتا ہے، سجدے کی حالت میں دیکھتا ہے، اور صرف ظاہری حالت میں بیان نہیں کر رہا، ان کے دلوں کی حالت بھی تجھے بتا رہا ہوں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، دلوں کی حالت یہ ہے کہ اس رکوع اور سجدے کے ذریعے وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں. امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں میں تقوی ہے یا نہیں اس کا امتحان اللہ نے لیا ہو. حبب الیہم الایمان، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا ہے. وزینہ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں نے ایمان کو مزین کر دیا ہے. اسی لیے ایسے ایسے کارنامے نظر آتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کہ ہماری عقل سے ماورا. میں جو مضمون بیان کرنا چاہتا تھا اس کے لیے وقت نہیں رہا، یہ تمہید ہی میں وقت چلا گیا. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں کوئی ریفیوجی کو پسند نہیں کرتا. دوسرے ملک سے ہمارے ملک میں کوئی آئے، دوسرے شہروں سے ہمارے شہر میں کوئی آئے، ہم پسند نہیں کرتے. ہاں، یہاں ہمارے پڑوس میں اگر کوئی گھر خرید کر کے آتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی جگہ ہے. لیکن اگر ہمارے گھر کے سامنے کوئی چھوٹا سا میدان ہو، اس میں اگر کسی کا خیمہ لگ گیا، یہ کہاں سے آ گیا ہے بھائی، یہ کون آ گیا ہے، کوئی پسند نہیں کرتا. لیکن قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انصار کے بارے میں یحبون من ہاجر الیہم. اور جو ہجرت کر کے آتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے، وہ مسکین ہوتا ہے. کلاش، یہ تو ہم ابھی دیکھتے ہیں نا کہ مہاجرین میں یہ تھے، انصار میں یہ تھے، تو ہمیں ایگزیکٹلی سیم نظر آتے ہیں. مگر گراؤنڈ ریالٹی اس وقت یہ تھی کہ آنے والے بالکل کلاش، خالی ہاتھ. قرآن کہتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، یہ مہاجرین فقراء ہیں. قرآن کہتا ہے خالی ہاتھ. لیکن قرآن کہتا ہے کہ یحبون من ہاجر الیہم، انصار محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہجرت کر کے ان کی طرف آتے ہیں. یحبون من ہاجر الیہم، اور محبت کرتے ہیں. اور محبت کتنی کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، کتنی کرتے ہیں. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جس میں ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ طار لنا عثمان ابن مظعون، عثمان ابن مظعون ہمارے لیے اڑ کر آئے. یہ لفظی ترجمہ میں نے کیا. طار لنا عثمان ابن مظعون، عثمان ابن مظعون ہمارے حصے میں اڑ کر آئے. تو طار لنا عثمان ابن، یہ جملہ بولتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہمارے حصے میں آنے کے لیے قرآن اندازی ہوئی تھی. قرآن اندازی، لاٹس ڈرو ہوئے تھے، اور لاٹس ڈرو ہوئے، اس کے نتیجے میں عثمان ابن مظعون ہمارے حصے میں آئے. یہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ہجرت کر کے آئے تھے. تو کتنی محبت کرتے تھے؟ اتنی محبت کرتے تھے کہ جب کوئی ہجرت کر کے آتا تھا تو لڑتے تھے کہ یہ میرا مہمان ہے. نہیں، یہ میرے مہمان کا کیا معنی ہے؟ لائف کے لیے مہمان. یہ نہیں کہ ایک ہفتے کے لیے، میرا نہیں، یہ میرے گھر آئے گا، یہ میرے گھر آئے گا.
تو پھر قرآن اندازی کرنی پڑتی تھی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے. تو کہتے کہ عثمان ابن مظعون کی چٹھی ہمارے نام میں نکلی. خوش ہوتے تھے کہ ہمارے حق میں نکلی ان کی چٹھی. ہمارے زمانے میں تو ہم چاہتے ہی نہیں. اور اگر حکومت یہ کہے کہ بھائی دیکھو یہ ہجرت کر کے جو لوگ آ رہے ہیں آپ کے مسلمان بھائی ہیں, یہ اسلامی حکومت ہے اور ایک ایک آدمی ایک ایک گھر میں جائے گا, تو ہم کہیں گے کہ نہ بھائی میں نہیں لیتا, نہ بھائی میں نہیں لیتا, نہ بھائی میں نہیں لیتا, نہ بھائی میں نہیں لیتا. تو پھر ہمیں چٹھی اس لیے نکالنی پڑے گی کہ بھائی ایک تو لینا ہی پڑے گا. سمجھے؟ نہیں لیتا کبھی نہیں, لینا ہی پڑے گا, ایک چٹھی تو تم اٹھاؤ. اور یہ چٹھی کیوں اٹھاتے تھے؟ اس لیے اٹھاتے کہ نہیں میں لے جاؤں گا, نہیں میں لے جاؤں گا. تو کون لے جائے, کون لے جائے؟ تو بنو النذیر کا علاقہ فتح ہوا. قبیلہ بنو النذیر کا علاقہ اس وقت تک یہی ہوتا تھا. جو بھی صحابی آتے تھے وہ صحابی کسی کے گھر میں رہتے تھے, وہ کسی کے گھر میں رہتے تھے, کسی کے گھر میں ایک صحابی, کسی کے گھر میں دو صحابی, جیسے جیسے حالات. بنو النذیر کا علاقہ فتح ہوا. تو بنو النذیر کا علاقہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو جمع کیا کہ بھئی سب انصار کو میرے پاس بلاؤ. اور انصار جب جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ بنو النذیر کا علاقہ فتح ہوا ہے اور یہ پورا علاقہ فے ہے اور میرے اختیار میں ہے کہ میں کہاں تقسیم کروں. لیکن دلوں کو جوڑ کے رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اگر یہ مال میں صرف مہاجرین میں تقسیم کر دوں, یہ جتنا بھی علاقہ ہے, جو بھی دوسرے بکریاں باغات جو بھی کچھ ملا ہے, اگر میں مہاجرین میں تقسیم کر دوں تو مہاجرین انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے, مستغنی ہو جائیں گے, اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے, اور پھر تمہارے گھروں سے نکل کر وہ اپنے اپنے گھر بنا لیں گے اور تمہارے اوپر بوجھ نہیں رہیں گے. اور اگر تمہاری چاہت یہ ہو کہ مہاجرین اور انصار دونوں میں تقسیم کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے, میں مہاجرین کو بھی دوں گا اور تم کو بھی دوں گا, مگر مہاجرین کے حصے میں اتنا نہیں آئے گا کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے رہ سکے, تو پھر آپ کے گھروں میں ہی رہیں گے. آپ بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے, مشورہ کر لو. تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے, اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ اوس کے سردار تھے. یہ دو بڑے بڑے قبیلے تھے, اوس اور خزرج. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ختم ہوئی کہ دونوں کھڑے ہو گئے, دونوں کھڑے ہو گئے, اور دونوں کھڑے ہو گئے اور دونوں کے دلوں میں ایک ہی بات چل رہی تھی. مشورہ نہیں کیا آپس میں, انصار وغیرہ کسی نے مشورہ نہیں کیا, ان دونوں نے بھی آپس میں مشورہ نہیں کیا. دونوں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے کہا کہ ہمارے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ بنو النذیر کا علاقہ جو فتح ہوا ہے اور جو کچھ مال و دولت ہمیں حاصل ہوئی ہے, جو زمینیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں, آپ صرف مہاجرین میں تقسیم کریں, ہمیں نہ دیا جائے اس میں سے کچھ بھی, ہمیں کچھ نہ دیا جائے. لیکن اس میں تو ہم آپ کے ساتھ اس آپشن کو پسند کرتے ہیں, لیکن اس آپشن کی ایک چیز ہم بدلوانا چاہتے ہیں, وہ یہ کہ تقسیم کیا جائے صرف مہاجرین میں, لیکن اب تک جیسے وہ ہمارے گھروں میں رہتے تھے اور ان کی خدمت کا ہمیں موقع ملتا تھا وہ بدستور جاری رہے, وہ ہمارے گھروں میں ہی رہے, وہ ہمارے مہمان بن کر کے رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں وہ سب کچھ تقسیم کر دیا. انصار میں سے صرف 2 صحابہ کو ملا, انصار میں سے صرف 2 صحابہ کو, اور وہ جو ہے غریب تھے دونوں, حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ, حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ, ان کو ملا مہاجرین کے ساتھ, اس لیے کہ وہ بھی غریب تھے. اور ابو الحقیق جو بہت بڑا سردار تھا اور اس کی تلوار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئی تھی, تو ابو الحقیق کی تلوار جو ہے وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور ہدیے کی عطا فرمائی. اس کے علاوہ سب کچھ تقسیم ہو گیا مہاجرین میں, اور مہاجرین میں تقسیم تو ہو گیا. ان دونوں نے رائے پیش کی,
ہاں یہ میں بھول گیا بیچ میں، ان دونوں نے رائے پیش کی بغیر مشورے کے، ان دونوں نے رائے پیش کی تو سارے انصار جو وہاں مشورے میں بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے ان کی تائید کی کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں. لیکن بھائی ایسا ہو سکتا ہے نا کہ 2 4 5 ایسے بیٹھے ہوئے ہوں جن کے سینے میں ذرا تنگی محسوس ہو کہ یار یہ کیا ہو گیا، اتنے سالوں سے یہاں آئے ہوئے ہیں، ہمارا کھا پی رہے ہیں، اور اب بنو النذیر کا علاقہ فتح ہوا، پہلی مرتبہ ایسی فتوحات آ رہی ہے، وہ سب بھی انہی کو مل رہی ہے اور رہیں بھی ہمارے، یہ سب کیا ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے ایسا کہ بھائی ٹھیک ہے، جو نظر آ رہا ہے کہ 90% 95% لوگ تو متفق تھے، مگر 2 4 5 کسی کو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا خیال نہیں آ سکتا ہمیں. اس لیے نہیں آ سکتا کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی صفائی دل کے عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، مگر اگر کسی کو اس میں بھی شبہ ہو تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان میں سے ایک کے دل میں بھی تھوڑی سی کمی نہیں آئی، تنگی نہیں آئی، تھوڑی سی. قرآن کہتا ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا أُوتُوا وَلَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا. جو چیز مہاجرین کو دی گئی ہے اس چیز میں سے کسی بھی چیز کے بارے میں انصار مدینہ اپنے دلوں میں ذرہ برابر تنگی محسوس نہیں کرتے. سب قرآن کہتا ہے. اور پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تنگی کیا محسوس کرتے، یہ تنگی کیا، ان کی تو حالت یہ ہے کہ اگر یہ بھی بھوکے ہوں اور دوسرے بھی بھوکے ہوں تو یہ دوسرے بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور خود بھوکے رہتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اور خود بھوکے رہتے ہیں. اور اس سلسلے میں مشہور واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک مہمان آ گئے، بھوکے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جاؤ عائشہ کے گھر میں جاؤ اور جا کر کے پوچھو کہ کھانے کے لیے کیا ہے. تو وہاں سے قاصد آیا اور کہا کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ آج تو صرف پانی ہے گھر میں، صرف پانی، صرف پانی. صرف پانی. اور پھر جو ہے کہا کہ جاؤ حفصہ کے گھر میں جاؤ، مہمان ہے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ کہاں لے جانا ہے. تو کہا کہ حفصہ نے بھی کہا کہ صرف پانی ہے گھر میں. ام سلمہ کے پاس جاؤ، کہا کہ صرف پانی ہے. 9 ازواج مطہرات کے گھر میں سے پیغام آیا کہ پانی ہے، صرف پانی ہے گھر میں. اللہ اکبر، پانی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کا حال تو تمہارے سامنے آ گیا ہے، اس کو کون لے کر کے جائے گا؟ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں لے کر کے جاؤں گا. وہ لے کر کے گھر گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر آیا. بی بی کہنے لگی کہ بہت اچھا کیا کہ آپ مہمان کو لے کر آئے، مگر ہمارے گھر میں تو آج میرے اور آپ کے لیے تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، صرف بچے کھا سکے اتنا کھانا ہے. اب اگر مہمان کو کھلاتے ہیں تو وہ بچے بھوکے رہ جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے. خود تو بھوکا سونا ہی تھا، بچے. تو شوہر نے بی بی سے کہا کہ ایسا کرو، پیار محبت سے بچوں کو سلا دو، تھپکی دے دے کر سلا دو، نیند میں پڑ جائیں گے، صبح اٹھیں گے دیکھی جائے گی پھر. اور دسترخوان میں کھانا بچھاؤ. ابھی پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی. اور کہا کہ جب ہم کھانے پر بیٹھ جائیں تو تم جو ہے نا وہ ذرا چراغ کو ٹھیک کرنے کی نیت سے کہ ذرا چراغ میں تھوڑا ادھر ہٹا دوں، روٹی یہاں رکھ دوں، ایسا کرنے کی نیت سے تم چراغ کو گل کر دینا، گل کر دینا، اور پھر تم بھی بیٹھ جانا. اور ہم دونوں جو ہے ہاتھ بڑھائیں گے، منہ تک لقمہ بھی لے جائیں گے، یعنی لقمہ لے جانے کی طرح، اور چبائیں گے بھی، مگر ہم کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے تاکہ مہمان کا پیٹ بھر جاوے اور مہمان ایسا محسوس کرتا رہے کہ بھئی یہ بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. بس وہ سارا کھانا اکیلے مہمان کو کھلا دیا، خود بھی بھوکے رہے اور بچے بھی بھوکے رہے. اللہ نے آیت اتاری وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. یہ انصار ایسے ہیں کہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، پریفرنس دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ اگرچہ خود بھوکے ہوتے ہیں. اللہ تعالی شانہ ہمیں بھی تزکیہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی شانہ ہمیں بھی ہر چیز میں اللہ کے احکام کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرماوے. اصل میں میرا جو موضوع تھا وہ دوسرا تھا. موضوع میرا یہ تھا کہ بس یہ جب انصارے وہاں مکہ مکرمہ ہجرت کرنے کے لیے آتے تھے، ہجرت کر کے آتے تھے
تو یہ قرآن اندازی ہوتی تھی، اور قرآن اندازی ہوتی تھی، اور جس کا نام آتا تھا تو کہہ دیا جاتا تھا کہ اس کو تم لے جاؤ، یہ تمہارا بھائی ہے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ آئے ہجرت کر کے، تو جب قرآن اندازی ہوئی تو سعد ابن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی سعد ابن الربیع، ان کے حصے میں وہ آئے، گھر لے گئے، ویلکم کیا ان کو، اور پھر جب کچھ اطمینان ہوا، ہو سکتا ہے 2-3 دن کے بعد ہوا ہو، یا جب اطمینان ہوا تو ان کو بٹھایا اور بٹھا کر کے کہا کہ دیکھو، اس وقت انصار مدینہ میں سے جتنی جائیدادیں، جتنی زمینیں، جتنے باغات میرے پاس ہے، اتنی کسی کے پاس نہیں. بہت مال ہے میرے پاس. یا یہ کہ جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ مال ہے ان لوگوں میں میں بھی ہوں. تو میرا دل یہ کرتا ہے کہ آدھی جائیدادیں میں آپ کو دے دوں اور آدھی میں رکھ لوں، اس لیے کہ آپ میرے بھائی ہیں، اب جاؤ باغ وغیرہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری 2 بیویاں ہیں، تم نئے نئے آئے ہیں، شادی کرنے کے لیے کچھ تیاری، کچھ اطمینان لوگوں کو ہو کہ بھائی یہ صحیح آدمی ہے نیا آدمی آیا ہوا ہے. تو میری 2 بیویاں ہیں، ایسا کرو کہ تم دونوں کو دیکھ لو، دونوں میں سے جو آپ کو پسند آئے میری طرف اشارہ کرو، میں اسے طلاق دے دوں گا، جب عدت گزر جائے گی تو تم اس سے شادی کر لینا. ایسا ایثار کہیں آپ کو نظر آئے گا؟ اور دونوں بیویوں کے ساتھ میل جول تھا، ایسا نہیں کہ وہ تنگ تھے. اگر تنگ ہوتے تو ایسا کہتے کہ ایک کو میں چھٹی دے دیتا ہوں جو مجھے پریشان کر رہی ہے. نہیں، ایسا نہیں، دونوں سے پیار تھا. کوئی آسان کام نہیں ہے یہ. لیکن جس طرح یہ انصار، توجہ کیجیے، جس طرح یہ انصار صحابہ تھے، اسی طرح مہاجرین بھی صحابہ تھے. مہاجرین بھی صحابہ تھے. ہم ایک بات آپ کو کہہ دوں کہ جب غزوہ خیبر ہوا، اور غزوہ خیبر کے بعد بہت فتوحات، تو مہاجرین کے حصوں میں بھی بہت کچھ آیا. تو جن جن انصار نے ان پر احسان کیا تھا ان کو انہوں نے سب کچھ لوٹا دیا مہاجرین نے. اور انصار کا اندر کا جذبہ ایسا تھا کہ بنو النضیر کے واقعے کے موقع پر تو انہوں نے کہا کہ بھئی مہاجرین کو دے دو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ ضرورت کے پیش نظر مہاجرین کو اس وقت پریفرنس دیا گیا تھا، تو انصار کے ساتھ بھی کچھ حسن سلوک تو کرنا چاہیے. تو بحرین کا علاقہ جب فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلائے اور انصار کو یہ کہا کہ اب حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں، مہاجرین اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور میرا دل یہ کرتا ہے کہ انصار کا علاقہ جو ہے وہ میں تمہارے اندر تقسیم کر دوں. بخاری شریف کی حدیث ہے، انصار یہ بحرین کا علاقہ میں تمہارے اندر تقسیم کر دوں. تو انصار کہنے لگے کہ ہم بحرین کے علاقے کو تب لینے کے لیے تیار ہوں گے جب اس کی تقسیم میں مہاجرین کو بھی شریک کیا جائے، مہاجرین کے بغیر نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مصلحتوں کو جانتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ، مہاجرین کے ساتھ نہیں، اگر لینا ہے تو خود لو، مہاجرین کو شریک کر کے نہیں. تو کہا کہ پھر تو نہیں چاہیے. نہ مہاجرین کو ملا نہ انصار کو ملا، منع کر دیا کہ نہ، مہاجرین کے بغیر نہیں. تو یہ جو ہے تزکیہ نفس کی بات ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں وہی وزکیہم تزکیہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو تزکیہ ہو جاتا تھا ان کا. تو پھر انہوں نے یہ کہا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ نہیں، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ بیوی، دونوں بیویاں آپ کو مبارک، اور یہ جائیداد وائیداد بھی آپ کو مبارک. میں کچھ کیش لے کر کے آیا ہوں تھوڑا بہت وہاں مکہ مکرمہ سے. تو ایسا کوئی بازار ہے یا نہیں جہاں تجارت ہوتی ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تاجر تھے، تو ایک بازار تھا قینقاع کا بازار. تو کہا کہ ہاں قینقاع کا بازار ہے. وہ پتہ چل گیا تو یہ وہاں گئی اور تجارت کی. اس زمانے میں تجارت کیسے ہوتی تھی؟ آپ کچھ خریدیں گے پھر اس کو بیچیں گے تو نفع ہو گیا، کچھ خریدیں گے بیچیں گے، خریدیں گے بیچیں گے. صبح سے شام تک کام کیا تو شام کو ان کی جتنی پونجی تھی وہ ان کے پاس رہی، اور پروفٹ میں جو ہے کچھ پنیر اور گھی ملا ان کو، پنیر اور گھی.
وہ لے کر کے گھر آئے اور گھر میں انہوں نے پیش کیا کہ یہ پنیر اور گھی ہے. مفت میں رہنا پسند نہیں کیا, یہ پنیر اور گھی ہے. اور پھر آنا جانا رہا, تجارت کرتے رہے, آنا جانا. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پر نظر پڑ گئی کہ جو کپڑا پہنا ہوا ہے اس پر زرد رنگ کی خوشبو لگی ہوئی ہے. کپڑے کے اوپر دھبا تھا سفرہ کا. یہ زرد رنگ کی ایک خوشبو ہوتی تھی جو عموماً شادی کے موقع پر دلہا لگاتا تھا. تو جب اس کے اوپر نظر پڑ گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ عبد الرحمن ابن عوف کی تو شادی ہو گئی ہے, شادی ہو گئی ہے. اصل مضمون یہ تھا, شادی ہو گئی ہے, شادی ہو گئی ہے. تو اب تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا, لیکن جو میرا پوائنٹ ہے وہ میں بیان کر کے فارغ ہونا چاہتا ہوں. آج شادی ہو گئی ہے تو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے سب سے اعلیٰ 4 خلفائے راشدین, ابو بکر صدیق سب سے افضل, حضرت عمر اس کے بعد, حضرت عثمان اس کے بعد, حضرت علی اس کے بعد رضی اللہ عنہم اجمعین. اور ان چاروں کے بعد دوسرے جو 6 ہیں وہ سب سے افضل, حضرت سعد رضی اللہ عنہ, سعد ابن ابی وقاص, حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ, حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ, حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ, اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. کتنے اونچے درجے کے صحابی شادی کر رہے ہیں مدینہ منورہ میں, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شادی تو اسلام میں اتنی سمپل چیز ہے کہ شادی کر رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں. یعنی یہ خیال نہیں آیا کہ میں نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھاؤں. آپ کو اپنے مشائخ سے جتنی عقیدت ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو اس سے کم عقیدت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنا کوئی اہم کام نہیں ہے, اور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں تکلیف دوں, دوسرے اور اہم کاموں میں مشغول ہیں. یہ تو ایک معمولی چیز ہے, روز مرہ کی زندگی ہے, ڈے ٹو ڈے روٹین کی جو چیزیں ہیں اس میں سے ایک یہ کہ شادی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کہا مہیم. حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب یہ لفظ دیکھتا تھا مہیم, تو شارحین نے بہت مختلف چیزیں لکھی ہیں کہ مہیم کا کیا معنی ہے. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب اس لفظ کو دیکھتا تھا, یہ علماء کے لیے ہے, تو مجھے خیال آتا تھا کہ یہ میم, ہا, یا اور میم یہ شارٹ میں ہے, شارٹ میں ایک جملہ ہے, یہ پورا یہ مخفف ہے, اور اصل جملہ یہ ہے ما ھذا یا مرء, ما ھذا یا ایھا المرء, ما ھذا یا مرء. تو مہیم, ما ھذا یا مرء, یہ کیا ہے میاں, مرو کا ترجمہ میں نے میاں کر دیا, یہ میاں یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تزوج, تو میں نے شادی کر لی. سبحان اللہ, یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے شادی کر لی. توجہ کیجیے, شادی کر لی ہے, شادی کر لی ہے, شادی کر لی ہے. آگے کیا فرمایا آپ نے؟ ذہن میں کیا آتا ہے؟ اچھا بتایا بھی نہیں آپ نے. بتایا بھی نہیں. پیر صاحب ناراض ہو جاتے ہیں کہ بتایا تک نہیں. ما ھذا یا مرو, یہ کیا ہے؟ کیونکہ میری شادی ہو گئی ہے. تو اس زمانے میں مہر جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ تھی, اور اچھا مہر میں اچھی رقم دیتے تھے, عورت کا احترام کرتے تھے. تو سب سے پہلے فکر پیدا ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عبد الرحمن ابن عوف ہجرت کر کے گھر بار چھوڑ کر خالی ہاتھ آئے ہیں, اور یہاں اپنی لائف سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کی ایک انصاری عورت سے شادی ہوئی ہے, اور انصار کے یہاں مہر بڑی ہوتی ہے, تو پتہ نہیں اس کے ذمے کیا آ گیا ہوگا. یہ فکر ہوئی, دل میں یہ خیال نہیں آیا. دیکھیں یہ ہے یہ بات ہے, ایگو, ناراضگی, مجھے نہیں پوچھا, مجھے پتا بھی نہیں چلا. تو کہا کہ کم سکت الیہا, مہر کتنا دیا تم نے, مہر کتنا دیا؟
تو انہوں نے کہا کہ وزن نواتی من ذہب، سونا دیا ہے میں نے مہر میں. اور سونا کتنا دیا ہے؟ اس زمانے میں ایک وزن ہوتا تھا، جیسے آؤنس ہے تو اس طرح ایک وزن ہوتا تھا. کہتے کہ ایک نوات کے وزن کے برابر میں نے سونا دیا ہے. یہ 3.5 مسقال ہوتے ہیں، اور 3.5 مسقال 3.5 دینار. کہا کہ 3.5 دینار میں نے سونا دیا ہے مہر میں. چلو الحمدللہ ہو گیا، معاملہ طے ہو گیا. اب جو ہے وہ ملاطفت پر آئی، ذرا پیار محبت والی بات. تو کہا بہت اچھی بات ہے، پھر ولیمہ کراؤ. ہاں ولیمہ کراؤ، ولیمہ کراؤ، ولیمہ کراؤ. اس لیے کہ ولیمہ تو سنت ہے. اور یہ فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کراؤ اگرچہ تمہیں ایک بکری ذبح کرنی پڑے. ایسا نہیں کہ تم ولیمہ کراؤ چاہے ایک بکری ہی سے ہو، یعنی ہونی تو چاہیے 10 15 20 بکریاں، لیکن اگر ایک سے ہو جائے گا تو نہیں، زیادہ سے زیادہ چاہے تم کو ایک بکری ذبح کرنی پڑے. یعنی اس زمانے میں ایک بکری ذبح کر کے ولیمہ کراتے تھے، یہ سب سے بڑا ولیمہ تھا. تو کہا تم تاجر آدمی ہو اور تمہارے مال میں برکت ہے، 3.5 مسقال دینار، 3.5 مسقال سونا تم نے مہر میں دیا ہے، اس سے تمہارا فائنینشیل سٹیٹس مجھے معلوم ہو گیا ہے، اس لیے ایک بکری ذبح کرنی پڑے مگر ولیمہ کراؤ. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی ان میں سے سب سے بڑا ولیمہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی میں ہوا. سب سے بڑا ولیمہ. بھائی آپ سب حضرات ولیمہ کراتے ہیں تو کیا کہہ کر کے ولیمہ کراتے ہیں؟ سنت ہے نا. تو دیکھو سنت میں سب سے بڑا ولیمہ کیا ہے. اس سنت میں بھی تو عمل کرو گے. بھائی سب سے بڑا ولیمہ یہ ہے تو چلو میں بھی سب سے بڑا ولیمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہ کر کے جتنے مہمان آ سکے بلا لوں. سب سے بڑا ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی پر کیا تھا. جتنی شادیاں کی سب سے بڑا ولیمہ یہ. اولم بشاتن، حضرت انس فرماتے ہیں کہ بس ایک بکری ذبح کی تھی، ایک بکری ذبح کی تھی. مگر برکت اتنی ہوئی اس میں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ولیمے کا وقت آ گیا تو مجھے کہا کہ انس جاؤ مدینے کی گلیوں میں گھومو پھرو، جو تم کو نظر آئے اس کو بلاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. اور حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو آپ کا نکاح ہوا وہ نکاح سفر میں ہوا. سفر میں کہاں ہوا نکاح؟ سفر میں. اور سفر میں اس قافلے سے الگ ہو گئے تھے. قافلے میں بھی ذرا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں نا، ایک قافلہ ساتھ نکلتا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ شادی ہو گئی ہے. تو قافلے میں جتنے لوگ تھے مدینہ منورہ میں تھے ان کو بھی پتہ نہیں. سفر میں نکاح ہوا. نکاح وہ تو باندھی تھی اس لیے کہ جنگ میں پکڑی گئی تھی، آپ نے اس کو آزادی دی. آزادی دی اور آزادی دینے کے بعد شادی کی. جب آزادی دیتے ہیں تو پھر شادی اپنی مرضی سے ہوتی ہے. تو ان کو پیغام دیا، انہوں نے پیغام قبول کیا اور نکاح ہوا. کہاں نکاح ہوا؟ راستے میں. اور سفر میں نکاح ہوا. اور عین سفر کے دوران کا مطلب یہ کہ جب سفر شروع ہوا مدینہ منورہ کی طرف تو ایک جگہ رات کا وقت ہو گیا، وہاں رخصتی ہوئی. یعنی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شادی کو خامخواہ ہم نے ہوا بنایا ہوا ہے کہ نہیں فلاں تاریخ کو ہوگا، جب ہماری بینک ہالیڈے ہوگی اس وقت ہوگا، کرسمس کی ہالیڈے ہوگی تب ہوگا، کم سے کم ایک ہفتہ ادھر چاہیے ایک ہفتہ ادھر چاہیے. شاپنگ کے لیے بمبئی جانا پڑے گا، کراچی جانا پڑے گا، دبئی جانا پڑے گا. ہوا ہم نے بنا رکھا ہے. ہوا ویڈنگ سوٹ عورتیں پہنتی ہے 500 500 600 600 1000 پاؤنڈ کا، اور بس صرف ویڈنگ ڈے کے لیے. دلہا میاں بھی پتہ نہیں کیسے کیسے کپڑے منگواتے ہیں، کیسے کیسے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں. کبھی کبھی نکاح پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو بہت خوشیوں کے ساتھ آتے ہیں کہ الحمدللہ آج کسی کی شادی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. یہاں دیکھتے ہیں تو وہ غیر مسلموں کا لباس پہن کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. جس کو وہ اسلامی لباس سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ غیر مسلموں کے ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں سے پہن کے آئے ہیں. لیکن ایک ذمہ داری ہے تو پڑھانا پڑتا ہے. یعنی شادی کے دن بھی دل صدمے سے نڈھال ہو جاتا ہے دیکھ کر کے کہ غیر مسلموں کے لباس پہن کر آ گئے. مگر نہ خاندان میں نہ دلہا میاں میں سمجھنے کی اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ کچھ کہا جائے. میرے بھائیو فضول خرچی سے بچو.
رسوم رواج سے بچو اور شادیوں کو سادی بناؤ. سادی شادیوں کو سادی بناؤ, سمپل. یہ شادی پر سے 3 نقطے ہٹا دو. شادی کو سادی بناؤ. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. ایک لطیفہ یاد آ گیا, طلبہ کو ذرا اچھا لگے گا. ایک صاحب تو انہوں نے اپنا نام معمہ رکھا تھا کہ میرا نام معمہ ہے, یعنی ریڈل. وجہ کیا ہے بھائی کہ میں ریڈلز ہی میں بات کرتا ہوں. لوگ مجھے کچھ پوچھتے ہیں تو میں ریڈل سے بات کرتا ہوں. تو کہا بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ تو کہا معمہ. کیوں معمہ؟ تو کہ میں ریڈل سے بات کر. اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے. تو کہا کہ پھر اپنا نام ریڈل سے بتاؤ. چلیں دیکھیں نام. تو کھڑا ہوا ایسے سیدھا کھڑا ہوا, سمجھے؟ پھر اس نے ایسے رکوع کر لیا, اپنا نام بتا رہا ہے, رکوع کر لیا. اور رکوع کرنے کے بعد داڑھی پکڑی ایسے, اور داڑھی پکڑنے کے بعد ایک مرتبہ ایسے کیا, دوسری مرتبہ ایسا کیا, اور تیسری مرتبہ ایسے داڑھی کو یوں کر کے جھاڑا اس نے. تو سامنے والا جو آدمی تھا وہ بھی ہوشیار تھا. اس نے کہا تمہارا نام ادریس ہے؟ ادریس ہے. تو دائیں بائیں آگے پیچھے والے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیسے سمجھے؟ تو کہ کھڑا ہوا تو یہ الف ہے, اور رکوع میں چلا گیا یہ دال ہے. اور کہا داڑھی اس نے پکڑ لی تو داڑھی فارسی میں ریش کو کہتے ہیں, ریش. تو کہا ادریش بن گیا. ہمارے بعض لوگ گجرات میں تو ادریس کو ادریش ہی کہتے ہیں. تو کہا کہ ادریش ہو گیا. اور کہا ایک نقطہ اڑا دیا, دوسرا اڑا دیا, تیسرا اڑا دیا, تو ادریس ہو گیا. تو یہ جو شادی ہے, شادی اس کو 3 جھٹکے دے دو, اور 3 جھٹکے دے کر کے شادی کو شادی کرو. یہ مجھ سے آپ لوگوں کا تعلق ہے, اور دینی تعلق تو ہر ایک سے. یہ میرے دل کی گہرائی کی ایک بات ہے کہ شادیوں کو سادہ کرو. دیکھو 250-300 آدمی ہمارے زمانے میں آسانی سے ہو جاتے ہیں, بہت قریب کے لوگ ہیں, بلا لو کوئی بات نہیں, کھلاؤ پلاؤ بھی شرعی حد میں رہ کر. ایک ہفتے پہلے سے فضول خرچی شروع ہو جاتی ہے, بے پردگیاں شروع ہو جاتی ہیں. عورتیں جو ہے ایک ہفتے پہلے سے روزانہ کا الگ الگ سوٹ. شوہروں کو پوچھو کہ کتنا خرچہ ہوتا ہے. اور اگر خاندان میں نومبر میں ایک شادی ہوئی ہے, اس میں وہ 7 سوٹ تو پہن چکی ہے بیگم, اب وہ کہے گی کہ نہیں جنوری میں دوسرا نہیں, کہ اس کے لیے 7 سوٹ اور چاہیے. کیوں فضول خرچی کرتے ہو؟ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو پانی کے قطروں کے محتاج ہیں. پانی کے قطروں کے, آپ دیکھو فلسطین کو دیکھو, اپنے شوہروں کو یہ کہو کہ شادی بس شادی سمپل کر دو, اور یہ سارا پیسہ فلسطین بھیج دو. اور جب حالات نہیں ہوتے اس وقت بھی انڈیا میں, پاکستان میں, افریقہ میں, بنگلہ دیش میں, ایسے غریب ملکوں میں کتنے غریب لوگ رہتے ہیں, وہاں جا کر کے دیکھو. تو بھائی شادیوں کو سادہ کرو, شادیوں کو سادہ کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ ایمن الحبشی وہ آئے ان کے پاس. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اس باندی کو دیکھ. ایمن کو کہا اس باندی کو دیکھ, اس باندی کو دیکھ, باندی کو دیکھنے, اس باندی کو دیکھ. کہا میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ڈریس تھا جس کی قیمت 5 درہم تھی. یہ باندی بھی اسے پہننے میں شرم محسوس کرتی ہے. یعنی حالات اتنے بدل گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ام المومنین تھی مگر 5 درہم کا ڈریس پہنتی تھی. آج یہ باندی بھی شرم محسوس کرتی ہے, باندی ہے پھر بھی شرم محسوس کرتی ہے. اور میرے ڈریس کا حال یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں اس سے بہتر کسی کے پاس نہیں تھا. اور جس کسی کی شادی ہوتی تھی وہ کسی کو میرے پاس بھیجتی تھی کہ حضرت عائشہ سے وہ ڈریس لے کر کے آؤ تاکہ شادی کے دن میں اس کو پہن سکوں. ہو گئی کہ نہیں ان کی بھی شادیاں؟ ان کا مقام کچھ گھٹا, کچھ کم ہوا؟ اور حضرت ابو اسید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میری شادی ہوئی میری شادی ہوئی. دوسرے دن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ولیمے کے لیے بلایا. تو ولیمے کے لیے بلایا تو ولیمے میں جب دسترخوان بچھا
اور کھانا پینا جب تیار ہوا اور دسترخوان پہ آیا تو کہا کہ وہ سارا کھانا میری بیگم نے, نئی دلہن نے پکایا تھا اور تیار کیا تھا. اور رات کو تو ہماری پہلی رات تھی شادی کے بعد, مگر استحضار اتنا تھا کہ انہیں پتا تھا کہ دوسرے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, اس لیے ایک پیالہ لیا, پیالے میں پانی لیا اور اس میں کچھ کھجوریں ڈال دی تاکہ صبح تک میں وہ نبیذ ہو جاوے. ایسی سادگی تھی ان کی زندگیوں میں. بس یہ اس موضوع پہ اصل تو گفتگو کرنی تھی, لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ اتنا کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. تو بھائی شادیوں کو شادی کرو, ہاں شادیوں کو شادی کرو. اور یہ فنکشنوں کی جو عادت ہے, پارٹیز کی جو عادت ہے, کبھی کبھار ٹھیک ہے, مگر اس کو زندگی کا مقصد مت بناؤ, مقصد مت بناؤ. اتنی فضول خرچی ہوتی ہے, ریسٹورنٹوں میں کھانے کے لیے جاتے ہیں, دور دور تک جاتے ہیں. میں پہلے لوگ جو ہیں جینے کے لیے کھاتے تھے اور ہم کھانے کے لیے جیتے ہیں. پہلے جینے کے لیے کھاتے تھے. They used to eat to live. Now we live to eat. اتنا نفس ہمارا موٹا ہو گیا, اور یہ بھی ہمیں تمیز نہیں رہتی کہ حلال ہے حرام ہے, کہاں سے کھا رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں. تو لائف کو سمپل بناؤ, صرف اس پر مت زندگی گزارو کہ حلال ہے کہ نہیں, پرمیسیبل ہے کہ نہیں. نہیں, پرمیسیبل تو ہے, مگر پرمیسیبلٹی کے باوجود بھی تو ہمارے جو بڑے تھے, جو بڑے بڑے ہمارے اکابر بزرگان دین, صحابہ, انبیاء, انہوں نے بہت سمپل لائف گزاری, بہت سمپل لائف گزاری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال سے کچھ دنوں پہلے, گھر کی حالت یہ تھی کہ انتقال سے کچھ دنوں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے جو خریدا ادھار, اور اپنی جو زرہ تھی, اپنا جو آرمر تھا, وہ بطور گارنٹی کے اس کے پاس رکھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی قرض کی حالت میں ہوئی. اور آپ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قرض ادا کر کے اس زرہ کو چھوڑایا. تو کیا فقیر تھے آپ؟ یا فقیر نہیں تھے. آتا تھا تقسیم کر دیتے تھے, آتا تھا تقسیم کر دیتے تھے, آتا تھا تقسیم کر دیتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس 100 روپیے جمع ہو جاتے ہیں تو میرے سر پر بوجھ ہوتا ہے کہ اسے کسی طرح خرچ کر دینا چاہیے, نکال دینا چاہیے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور اٹھ کر اسی تیزی کے ساتھ اپنے حجرے میں داخل ہوئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پریشان ہو گئے کہ کیا ہوا. بڑی تیزی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے گھر میں, سلام پھیرتے ہی کہا کہ کچھ دیر کے بعد اب واپس آئے, اور واپس تشریف لائے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں گھر میں سونا آیا ہوا تھا کہیں سے, نماز میں یاد آ گیا کہ گھر میں سونا پڑا ہوا ہے اور ابھی صدقہ نہیں کیا ہے. تو دل کو تسلی نہیں ہوئی, اس لیے اسے خیرات کرنے کے لیے گیا تھا کہ جتنا جلدی ہو جائے خیرات. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس, اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو پورا احد پہاڑ سونا ہو جائے. یہ احد پہاڑ جو ہے صرف وہ حصہ نہیں ہے جو آپ دیکھتے ہیں, وہاں سے یوں سٹریچ ہوتا ہے لمبا 1-2 کلومیٹر کے لیے. یہ احد پہاڑ سونا ہو جائے اور آپ کے ساتھ چلتا رہے, جہاں کہیں آپ کو جتنا خرچ کرنے کی ضرورت پڑے آپ خرچ کریں. تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں, تم اللہ کو جا کر کے ایسا کہو کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میرا پیٹ بھرے تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کروں, اور ایک دن میرے گھر میں فاقہ رہے تاکہ میں صبر کروں. تو بھائی سمپل لائف ہو, اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, کماؤ, پیسے آنے دو, اور ہمارے زمانے کے مطابق جو کمفرٹ ہمیں مل جاوے کافی ہے. اس کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اچھی اچھی جگہوں بھی خرچ کرو, اپنی زندگی میں سنتیں لاؤ, قرآن مجید کی خوب تلاوت کرو, نیک صحبت کا اہتمام کرو, اپنے تزکیہ کی فکر کرو, اپنی اصلاح کی فکر کرو, اور لوگوں کے ساتھ معاملات ہمارے درست رہے, معاشرت ٹھیک رہے,
اللہ کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ ٹھیک رہے، مخلوق کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ ٹھیک رہے. اگر کوئی ہمیں پریشان کرے، اگر کوئی ہمیں تنگ کرے تو ہم صبر کریں، صبر کر کے اللہ سے اجر کے متلاشی رہیں. اور اپنے لیے بھی، پوری امت کے لیے بھی ہم خوب دعائیں کریں. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. معمولات کی بھی بھائی خوب پابندی کرو، خوب پابندی کرو. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطین میں جو مسلمان بھائی بہن پریشانی سے دو چار ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو عافیتیں عطا فرماوے. اور اللہ تعالیٰ شانہ ان کے لیے بہتر فیصلے فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے ملک کا کوئی انتظام کرے اور ان کو سکھ چین نصیب فرماوے. عافیتوں کے ساتھ ان کو زندگی بسر کرنے کے اللہ مواقع نصیب فرماوے. جو انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماوے، شہادت کے درجوں پر فائز فرمائے. جو پیچھے رہ گئے ہیں، معذور ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کفالت فرمائے اور ان کا خیال رکھے. اور جو اچھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خوب حفاظت فرمائے. ان سب کو دین کا خوب شوق عطا فرماوے، خوب جذبہ عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بھائی پوری دنیا میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے لیے دعا کرو. جو پریشان حال ہیں ان کے لیے دعا کرو. اور جو مصیبت زدہ ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو. جو حاجت مند ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو. جو بیمار ہیں ان سب کے لیے بھی دعا کرو. سب بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے خاندانوں میں لوگ بیمار ہوں گے، ان سب کے لیے دعا کرو. اور ہمارے یوسف بھائی، ہمارے پھوپھیزاد بھائی ہیں، بہنوئی ہیں، وہ بیمار ہیں. آپ حضرات کو پتہ ہی ہے ان کا کیمو تھراپی کا علاج ہو رہا ہے. ان کے لیے دعا کریں. ہماری چھوٹی بہن ہے، وہ بھی کچھ بیمار چل رہی ہیں اور کچھ خدشات ہیں، خطرات ہیں کہ بیماری شاید کوئی بڑی ہو. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے اور نجات عطا فرمائے. سب کی دعاؤں سے انشاءاللہ کام ہوگا. اور ہمارے ڈاکٹر یوسف دلال صاحب جو ہیں ان کے والد کل سے بیمار ہیں اور بس آخری مرحلے میں ہیں. تو ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور جتنے بھی مریض ہیں سب کو اللہ حسن خاتمہ نصیب کرے. مرحومین کے لیے بھی دعائیں فرمائیں. بہت سارے اور بھی بیمار ہیں. ہمارے ڈاکٹر شیخ صاحب کے اہلیہ، ان کے لیے بھی دعا فرمائے. ان کا ایک نازک آپریشن ہو سکتا ہے تو اللہ اس آپریشن سے بچائے. دعا کرنے کی اللہ بہت بڑا ہے، تو وہ جو ہے بغیر آپریشن کے بھی شفا دے سکتا ہے. میں بھی دعاؤں کا بھائی محتاج ہوں. جسمانی بیماریاں تو سب کو چھوٹی موٹی اس ملک میں سبھی کو رہتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ روحانی بیماریوں کے لیے میرے لیے دعا فرمائیں. اسی طرح میرے لیے اب 61 ہو گیا ہوں. اب 61 کے بعد تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعا کرتے رہیں اب کہ اللہ جب بھی بلائے اللہ ایمان کے ساتھ، حسن خاتمہ کے ساتھ بلائے، حسن خاتمہ کے ساتھ بلائے. ہماری والدہ، ان کے لیے بھی خاص دعا کریں. ہمارے استاد ہیں مولانا ہاشم صاحب، وہ بھی بیچارے بیمار رہتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. ہمارے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب وہ بھی بڑھاپے میں، حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب وہ بھی بڑھاپے میں ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب وہ بھی بڑھاپے میں ہیں. ان سب بزرگوں سے ہمیں فیض ملا ہے، تو ان سب کے لیے بھی دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما عطيتنا.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عاتيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم اللهم زدهم ولا تنقصهم ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نجعلك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ورشدا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأهلنا ولمحبينا ولمحسنين ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین. بھئی دیکھیں یہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اب ایسا نہ سمجھے کہ دعاؤں سے کیا ہوگا. بھئی سب کچھ دعاؤں سے ہوتا ہے تو دعا خوب کریں تاکہ کم سے کم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ تم نے کیا کیا تھا میرے بندوں کے لیے تو ہم کہہ سکیں کہ اللہ دعائیں کی تھی.
ایک کام تو یہ کہ دعا کرو، دوسرا کام یہ کرو کہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ نکالو ان کی سہولت کے لیے، آفت دور ہو ان سے، اس لیے 50 پینی 1 پاؤنڈ روزانہ ان کے نام سے صدقہ نکالو، اور صدقے کے ساتھ دعا خوب کرو، ذکر اللہ کا خوب کرو، اور خود بھی گناہوں سے بچنے کی جتنی کوشش ہو سکے کرو، توبہ استغفار خوب کرو۔ وہاں سے وہ لیفلیٹ لے جاؤ کہ کرائسس کے موقع پر کیا کرنا چاہیے، کیا ہے ٹائٹل نام، واٹ ٹو ڈو ایٹ دا ٹائم آف ایڈورسٹیز، وہ ہر گھر میں رہنا چاہیے، کلیکٹیولی یا انڈیویجولی جو بھی حالت ہو اس میں اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جہاں جہاں رہتے ہیں وہاں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے چندے کی اپیل بھی کی جا رہی ہوگی، تو دل کھول کر دیجیے۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان ہے، یعنی جانی نقصان تو جو ہو گیا وہ ہو گیا، وہ بیچارے اللہ کے یہاں پہنچ گئے، پیچھے جو رہ گئے ہیں ان کو اب رپورٹ اس کا بھی صحیح بھی ہوتے ہیں غلط بھی ہوتے ہیں پتہ نہیں، پر کل میں ایک رپورٹ پڑھا، اس میں یہ تھا کہ 100,000 گھر ختم ہوئے ہیں، 100,000 بلڈنگز جو ہے وہ مسمار ہوئی ہے، یہ اندازہ اس وقت لگایا گیا اس میں۔ تو بہرحال سیاسی چیزیں، ہم سیاست تو مگر یہ تو اگر کسی غیر مسلم ملک میں بھی ایسا ہوا ہوتا تو ہم اپیل کرتے آپ سے کہ بھئی دو ان کو، ان کے گھر بسانے کے لیے دو، یہ تو مسلمان ہیں۔ تو ہماری اسلامک دعوی اکیڈمی پر بھی ہم اکٹھا کر رہے ہیں، ہم خود تو ریلیف کا کام کرتے نہیں مگر دوسری ریلیف کی جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، اور بیسٹ آف آور ابیلٹی سے جو سب سے اچھی جگہ ہوتی ہے، کبھی کبھی 2-3 چیریٹیز کو بھی دیتے ہیں، تو ان کو ہم تو دے دیں گے، تو آپ یہاں بھی دے سکتے ہیں، مگر یہاں دے سکتے ہیں، رسید بھی ملے گی، پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے ہاں پیچھے۔ تو الحمدللہ اب تک جو ہے اکیڈمی میں تقریباً 100,000 پاؤنڈ جمع ہوئے ہیں، مگر یہ 100,000 پاؤنڈ میں خوش نہیں ہوں، لیسٹر والے بھی یہ سن رہے ہیں، کچھ نہیں ہے یہ 100,000 پاؤنڈ، کچھ نہیں ہے 100,000۔ پاکستان کے لیے ہم نے اپیل کی تھی، تو اس وقت پاکستان کے لیے جو اپیل کی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی ایسا سیلاب آیا ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائی بہن بہت تکلیف میں ہے، آپ دل کھول کر کے تعاون کرو۔ تو ماشاءاللہ سب دوستوں نے بہت کم مدت میں چاروں طرف سے پیسے دیے اور 3 لاکھ پاؤنڈ جمع ہوئے۔ تو پاکستان کے فلڈ کے لیے اگر ہمارے اس پلیٹ فارم سے 3 لاکھ پاؤنڈ جمع ہو سکتے ہیں تو فلسطین کا جو صورتحال ہے وہ پاکستانی میرے جو دوست احباب یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرے ساتھ اگری کریں گے کہ سیلاب واز نتھنگ ان کمپیریزن ٹو the destruction that is taking place in Palestine۔ تو دل کھول کر دو آپ۔ اور عام طور پہ ایسے ریلیف کے موقع پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ زکوٰۃ دے دیتے ہیں، ایڈوانس میں بھی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اور تھوڑا بہت للہ۔ میں تو اس وقت یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈسٹرکشن ایسا ہے، اور دیکھو میں اکیڈمی کو دینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں دو، جہاں آپ کو دل لگے کہ یہاں سے فلسطین پیسہ آسانی سے صحیح جگہ پر پہنچے گا تو آپ وہاں دو۔ مگر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اگر 10,000 پاؤنڈ للہ ہے تو بھائی 3,000 4,000 للہ بھی دے دو، للہ بھی دے دو، اللہ بہت دے گا آپ کو، اللہ ریٹرن کرے گا، اللہ جنت میں بہت کچھ دے گا، اس لیے کہ بہت مستحق ہیں، بہت مستحق ہیں وہ لوگ۔ اور ابھی تو ایسا دیکھ رہے ہیں کہ کب موقع ملے گا ان پر خرچ کرنے کا، وہ بھی تو ایک بات ہے۔ تو اللہ سے بہت کہو گے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ اس جنگ کو روک دیجیے، اور ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کو جو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ایک قید میں ہے، ایک قید میں ہے، آکیوپیشن ہے، سب کہتے ہیں کہ آکیوپیشن ہے، جو سمجھدار لوگ ہیں سب کہتے ہیں، رپورٹر وغیرہ بھی کہتے ہیں کہ آکیوپیشن ہے۔ تو پولیٹیکلی کچھ اختلاف ہو سکتا ہے مگر یہ کہ آکیوپیشن ہے، سب کہتے ہیں کہ فلسطین کو ان کا اپنا کوئی ملک مل جانا چاہیے، چھوٹا ہو بڑا ہو، جو کچھ ان کو ملے، اور اس میں مسجد اقصیٰ بھی ہو، ہماری یہ چاہت ہے کہ اس میں مسجد اقصیٰ بھی ہو، ان کو ملے جس میں وہ آزاد ہوں، الیکٹرک ان کی اپنی ہو، گیس ان کا اپنا ہو، کنٹرول ان کا اپنا ہو، پانی کے اوپر اپنی حکومت ہو، اپنا ایئرپورٹ ہو، جب جی چاہے کہیں جا سکے، جب جی چاہے آ سکے ان کو۔ یہ یعنی صرف جنگ بندی کی آپ دعا نہ کیجیے، یہ اللہ آپ ان پہ رحم کر دیجیے۔ اور پوری دنیا میں ایک ہی قوم ایسی ہے جو آزادی، یعنی جن جن جگہوں کے اوپر ریفیوجیز رہتے ہیں، ریفیوجیز،
تو ریفیوجی بھی پورے ملک میں آزادی سے گھوم پھر سکتے ہیں. مثلا ایجپٹ میں جو ریفیوجیز ہیں، ٹرکی میں جو ریفیوجی ہیں، پاکستان میں جو ریفیوجی ہیں، وہ یعنی سٹیزن شپ ان کو نہیں ملا ہے، لیکن پورے پاکستان میں جہاں چاہیے وہ جا سکتے ہیں، پورے ایجپٹ میں جہاں چاہیے جا سکتے ہیں. یہ اپنے ملک میں ہے، اپنے ملک میں ہونے کے باوجود کہیں جا نہیں سکتے، اتنے مجبور، اتنے بے بس، اور کوئی رائٹ نہیں، کوئی رائٹ نہیں. گرفتار کر لیا، پکڑ لیا اس کو، اس لیے آپ ان کے لیے 2 رکعت ہفتے میں 1 مرتبہ 2 رکعت نفل. بھائی ظہر پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ظہر کے بعد کتنی سنتیں ہیں؟ 2 رکعت سنتیں، اس کے بعد 2 نفل ہے نا. تو ظہر کی 2 نفل ان کے لیے ڈیڈیکیٹ کر لو کہ اب ہماری جب تک زندگی ہے ظہر کے بعد کی 2 رکعت نفل صلاۃ الحجہ کے طور پر ان کے لیے پڑھیں گے، یا مغرب کے بعد کی 2 رکعت ڈیڈیکیٹ کر لو اور دعا کرو ان کے لیے، دعا کرو. دیکھو وہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، رشتہ داروں کے لیے سب دعا کرتے ہیں، رشتہ دار نہیں ہیں، صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. اس نسبت کی وجہ سے اگر ہم دعا کریں گے اللہ بہت خوش ہوگا، بہت خوش ہوگا، اللہ بہت خوش ہوگا. تو دعا کرو. اور یہ سب سے بڑا بم اور ٹینک سے بھی زیادہ ہتھیار اگر بڑا ہے تو یہ دعا ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. اگر پوری دنیا کے مسلمان بجائے سیاسی تبصرہ کرنے کے اور یہ یوٹیوب میں اتنی ساری وہاں کی معلومات حاصل کرنے کی اور دیکھنے کی اور رپورٹ پڑھنے کے، اگر اس میں سے آدھا گھنٹہ روزانہ نکال کر مسلح پہ بیٹھ کے پوری دنیا کے مسلمان اگر ان کے لیے مانگنا شروع کرے تو 1 ہفتے کے اندر اندر حالات بدل دے اللہ تعالیٰ. تو میری بہت اپیل ہے، اپنی اصلاح کی بھی فکر کرو اور ساتھ ساتھ جو ہے دیندار بنو، دیندار بنو. خوب دیکھو، جو دیندار بنیں گے تو ایسی آفت بلاؤں سے بچیں گے. دیندار بنیں گے تو ایسی آفت اور بلا آئے گی تو جیسے وہ جمے ہوئے ہیں تو اس طرح جمیں گے. وہاں ان کے پاس مدارس نہیں ہے، ایسے علم حاصل کرنے کے ذرائع نہیں ہے، مگر جتنا جتنا ان کو معلوم ہے اتنا وہ کر رہے ہیں. ابھی مسجدیں وہاں شہید ہوئی ہیں، تو شہید ہوئی ہیں اور چاروں طرف بمباری ہو رہی ہے، پھر بھی وہ شہید مسجدوں کے پاس بھی ایک شخص جا کر 5 وقت اذان کہتا ہے کہ علی اللہ کا گھر ہے. میں نے ایک رپورٹ دیکھا، ایک رپورٹ پڑھا کہ مسجدوں کے اندر ابھی بھی وہ ایک آدمی کو مقرر کر دیا ہے کہ بھائی اذان یہاں کہنی ہے اور 2-4 آدمی نماز پڑھ لینی ہے. ایسے تو جتنا ٹھیک ہے، لوگوں کو نظر آتا ہوگا کہ بھئی ان کی عورتیں پردے میں نہیں ہیں، نظر آتا ہوگا کہ بھئی ان کے مردوں کی داڑیاں لمبی نہیں ہیں. محدود وسائل کے اعتبار سے جو کچھ ان کو سکھایا گیا ہے جتنا ہے بیچارے، لیکن ان کا ایمان دیکھو، اللہ کے ساتھ تعلق دیکھو. ہمارے پاس علم ہے، ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہے. ان کے وہاں سے کوئی بچہ کسی یونیورسٹی میں دینی تعلیم لینے کے لیے کسی دارالعلوم میں نہیں جا سکتا. تو جو وسائل وہاں ان کے پاس ہے اس کے، تو خوب دعا کرو ان کے لیے، خوب دعا کرو، خوب دعا کرو. اللہ انہیں بھی ہماری طرح راحت عطا فرماوے، سکون عطا فرماوے. ماؤں اور بیٹیوں کے لیے دعا کرو، راحت عطا فرماوے.